ہم نے سوشالوجی کے بارے میں پڑھا ہے. بیسکلی ان انسٹیٹیوشنس کو پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم سمجھ سکیں کہ بیسکلی سوشالوجی آف ڈیولپمنٹ کیا ہے. ڈیولپمنٹ، پروگرس، ٹھیک ہے، یہ ایسی بات ہے جو آپ کی سوسائٹی میں یا آپ کی ٹرمنالوجی جو دیکھتے ہیں اس میں یہ چیز سب سے زیادہ کامن یہ ہے کہ ہر چیز ڈائنمک ہے. ڈائنمک کا مطلب ہوتا ہے اس میں چینج آتا ہے. جب چینج آتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی یا تو وہ ڈیولپمنٹ کی طرف جاتی ہے، گروتھ، ترقی کی طرف جاتی ہے، یا وہ دوبارہ سے ریپرائزڈ ہو جاتی ہے، مطلب گر جاتی ہے اور اس کی ساخت دوبارہ سے ان کو بنانی پڑتی ہے. So this is the concept کہ ہمارے پاس ڈکلریشن آف 1960 as the development decade by the United Nations led to an burgeoning of literature on the concept. ہمارے ہاں ڈیولپمنٹ ڈیکیڈ کے بارے میں ہم جو بات کرتے ہیں وہ 1960 سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اگین I'm repeating 1960 is the time period جو آپ کے 17th 18th ریولوشنز آئے تھے. اس کے بعد آپ کی انڈسٹریز بنی تھی، لوگوں میں ترقی آئی تھی، ورلڈ وار ہوئے تھے. 1419 میں جو ہے وہ فرسٹ ورلڈ وار اسٹارٹ ہوئی تھی. اینڈ آلموسٹ لیڈی ٹو دیٹ ٹائم پیریڈ کہ بہت ساری کنٹریز جو تھیں وہ کیا کہتے ہیں بالکل کیا کہتے ہیں اس کو بالکل خراب ترین حالات میں ہو گئی. اتنی جیسے جاپان کو دیکھ لو، وہاں پہ ہیروشیما ناگاساکی کا واقعہ ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور اتنی زیادہ پرابلم آئی تھی کہ ورلڈ وار ون کی وجہ سے کہ بہت سے جو کنٹریز ہیں وہ دوبارہ کڑی بھی نہیں ہو سکی. دے آر انڈر ڈیولپڈ، ٹھیک ہے، مطلب وہ ڈیولپنگ کا کانسیپٹ جو ہے نا وہاں پہ دوبارہ شروع نہیں ہوا. وہیں پر جاپان کو دیکھا جائے تو جاپان جو ہے اس ٹائم پر بہت نیچے چلا گیا تھا، رینکنگ سے بھی نیچے تھا، بٹ ناؤ وہ 40 سال ڈبل ٹرپل محنت کر کے واپس آیا ہے اسٹیٹس کو ایز اے ریکگنائزڈ کنٹری کے طور پہ. ٹھیک ہے، پھر ہمارے پاس جو لٹریچر ہے یا جو کانسیپٹ ہوتا ہے وہ انیشیلی ہم ڈیولپمنٹ سے جو کنونس کرتے ہیں یا اس کو کنسروڈ کرتے ہیں تو وہ ہمارا ریفرنس ہوتا ہے اکنامک. مینس اگر اکنامکلی آپ لوگ اسٹرانگ ہیں تو آپ کی گروتھ اچھی ہے، مینس ترقی اچھی ہے. فار ایگزامپل آپ کسی بھی ایرا میں چلے جاتے ہو، کسی بھی جگہ پہ جاتے ہو تو آپ اس کا اندازہ کیسے لگاتے ہو کہ یہ لوگ کیسے ٹھیک ہوں گے؟ جب آپ کو انفراسٹرکچر نظر آتا ہے، آپ کو اکنامک گروتھ نظر آتی ہے. اکنامک گروتھ ہمیشہ ترقی سے ریزمبلز آپ لیتے ہو. وائے؟ کیونکہ آپ کا انکم ان کیپٹا انکم ایکسیٹرا کے طور پر ہم دیکھتے ہیں. جیسے جی ڈی پی ہو گیا، ہمارے اوپر یہ جو ٹیکسز وغیرہ لگتے ہیں ہماری چیزوں، مطلب اگر ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، ایکسپورٹ کرتے ہیں، تو ہماری جو چیزوں پر ویلیڈیٹیز پر جو لگتے ہیں. ایک منٹ میم اینڈ ٹو آل کلاس، اللہ سب کو خوش رکھے اور آپ کو بھی آمین. اچھا ذیشان، وعلیکم السلام، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ بہت خوش رکھے، آمین ثم آمین. چلو اسی بات تو میں تمہاری اٹینڈنس لگا دی آج سے، ٹھیک ہے؟ خوش؟ وعلیکم السلام صدام. ڈیسٹیبلائزیشن، ٹھیک ہے میم، سفر میں ہوں، اگر میرے سگنل ڈسکنیکٹ ہو جائیں تو میری پریزنٹ اگین. تھینک یو. اوکے سید اقبال، ٹھیک ہے جی. جی اب آ رہی ہے. اچھا بس ٹھیک ہے، تم لوگوں کو نارمل رینڈم ہے. چلیں بیک ٹو دا چیپٹر. اچھا اٹس ویری سمپل. وعلیکم السلام عدنان. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اچھا اٹ شوڈ ایکسپٹ دیٹ کہ آپ کی ڈیولپمنٹ جو ہے یا آپ کا جو ڈائمینشن ہے، جیسے فار ایگزامپل ایک چیز دیکھو، آپ کے پاس ایک ٹیبل ہو اینڈ دیٹ از راؤنڈ ٹیبل. آپ کے پاس ایک ٹیبل ہو، وہ اسکیئر ہو، دو ٹیبل ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے. آپ کوئی بھی چیز جب راؤنڈ کے سینٹر میں پھینکتے ہیں تو وہ ایک اپنے ڈائمینشن سے وہ بال جو ہے وہ چلی جائے گی. آپ اسکیئر میں پھینکتے ہو تو اپنے ڈائمینشن سے وہ بال اپنا جو ہے نا تعصب، وہ جو اپنا تعین کرتی ہے نا ڈائمینشن کا، مینز راستے کا، وہ خود بخود کرتی ہے. یہ کیا ہے؟ نان لیونگ چیز ہے. مگر وہیں پر جب آپ کسی بھی کنٹری کو دیکھتے ہو، آپ کی کنٹری کا ڈزنٹ میٹر وہ چھوٹی ہے وہ بڑی ہے، آپ کی کنٹری کی ریپرزنٹیشن آتی ہے کہ وہاں پر رہنے والے لوگ کس طریقے سے اپنے ملک کو ترقی یافتہ بنا رہے ہیں. ترقی یافتہ ہمارا ملک بھی ہے، ترقی یافتہ گروتھ میں ہمارا ملک بھی اچھا ہے، بٹ اوور آل پوری دنیا میں ہمارا ملک جو ہے ڈیولپنگ ہے. دیکھو دیر آر 3 stages. فرسٹ ڈیولپڈ مینس جو لوگ ترقی یافتہ ہو چکے ہیں، دین ڈیولپنگ جو ڈیولپ ہو رہے ہیں، مینس اٹس اے کنٹینیوس ٹینس نا، ڈیولپنگ. اور پھر آتا ہے انڈر ڈیولپ جو کہ
ابھی انڈر پروسیس ہے, مجھے کہتے ہیں نا انڈر کنسٹرکشن ہے, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں. پھر آتی ہے ایک لائن وچ از کالڈ دا پاورٹی لائن. اس سے نیچے جو ممالک ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ابھی اس لیول پہ بھی نہیں آئے کہ وہ اپنے غریبوں کا خیال رکھ سکیں یا ان کی انکم گروتھ جو ہے یا ان کی اکانومی جو ہے وہ اسٹرانگ ہو سکے. جیسے پاکستان کے پیسے کی باہر کیا ویلیو ہے, امریکہ کے, انگلینڈ کے پیسے کی یہاں کیا ویلیو ہے, انڈیا کے پیسے کی کیا ویلیو ہے, کیسے کیسے سونے کی قیمتیں آگے بڑھتی ہیں, وہ کیوں, کون سی ریزنز ہیں بہائنڈ, وہ سب ریلیٹڈ ہوتی ہیں ڈیولپمنٹ سے. یہ سب ریلیٹڈ ہوتی ہیں پوری دنیا کی پروگرس سے, وہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں کنٹری کی خود کی اسٹیم پاور سے. جیسے دیکھو فار ایگزامپل ابھی ہم لوگوں نے ریسنٹلی سنا تھا, چلو اس سے پہلے ہم کمپلیٹ کریں, اٹ شوڈ افیکٹ the other dimension of the society since the development became a sociological license. For example, افریقہ کو دیکھو, ایک بڑی سمپل سی ایگزامپل ہے, ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں, ہم ایشیا میں رہ رہے ہیں, افریقہ کو دیکھو, وہاں پہ اتنے ذخائر ہیں, اتنے ذخائر ہیں, آپ چاہے سونے کے ذخائر کی بات کرو, کھانے کے ذخائر کی بات کرو, مینس آپ انفیکٹ کوئلے کے بھی ذخائر کی بات کرو نا, تو ان لوگوں کے پاس بہت ہے. بٹ انفارچونیٹلی ان کی گورنمنٹ کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں, ان کی گورنمنٹ اتنی ڈیولپڈ نہیں کرنے دیتی اپنی نیشن کو کہ وہاں سے وہ ذخائر نکالے پوری دنیا پہ جا کے ترقی کر لیں. آپ نے کوئی سدباب نہیں نا سوچا. ہمارے وہاں پہ اسٹل وی ہیو انفلیشن, وہاں پہ اسٹل قحط سالی ہے, ٹھیک ہے, بنجر زمین ہے. لوگوں کے پاس کتنے اکوپمنٹس ہوتے ہیں, لوگ چاہیں تو اس دنیا کو یا اس جگہ کو کنسٹرکٹ کر کے ایک بیٹر اسپیس میں لے آتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل جو موٹر وے اور جی ٹی روڈ ہے, ان کے ارد گرد کا جو علاقہ ہے, انفیکٹ جب زرداری کے ٹائم پیریڈ میں وہاں پر چائنا نے پوچھا کہ کیا میں آپ کی یہ زمین لے سکتا ہوں, ایز اے سوشولوجیکل میں بات بتا رہی ہوں. انہوں نے کہا کہ جو آپ کے جی ٹی روڈ اور موٹر وے کے سائڈ پہ بے شمار زمین پڑی ہے, بے شمار, ٹھیک ہے, بنجر بھی ہے, جیسی بھی ہے, پہاڑ ہے, واٹ ایور اٹ از, جو بھی زمین ہے, کیا آپ وہ ہمیں دے سکتے ہیں, ہم آپ کو لائسنس دیں گے تو ہم اس پر کپاس, سبزی, پھل, فروٹ جو آپ کہیں گے وہاں پر اگائیں گے, اور وہ ہم اپنی کنٹری میں بھی لے کے جائیں گے. ظاہر بات ہے آپ بھی منافع کمائیں گے. اس بات پہ زرداری نے ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے اور ایک خاص اماؤنٹ مانگی کہ مجھے اتنی اماؤنٹ چاہیے, دین وی ول ریزالو, یہ ایک خاص پرسنٹیج چاہیے. جیسے فار ایگزامپل 100 میں سے 75% پاکستان مانگ لے تو میرا نہیں خیال کہ چائنا یہاں پہ کبھی کام کرے گا. اٹس سمپل. چائنا نے 25% کے لیے تو کام نہیں کیا ہوگا نا. ظاہری بات ہے, جب آپ کوئی کام کرتے ہو, جب آپ بزنس کرتے ہو, کسی بھی جگہ میں انویسٹ کرتے ہو, تو یو آلسو ریلی وانٹ کہ وہ چیز یا وہ ری بیک, وہ آپ کو ریفنڈ جو ہے وہ ڈبل ہو. میرے بزنس کیا, میرے بزنس کو بہت اچھا کمپلیٹڈ پوزیشن میں لے کے گئی. میرا بزنس اتنا ٹاپ کلاس ہونا چاہیے, تو اس کے لیے مجھے اتنے ریسورسز بھی چاہیے, مجھے اتنی انکم جنریشن بھی چاہیے, اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ دیٹ مجھے ہر ایک چیز پہ کام کرنا ہے. ویسے ہی جب آپ کی سوسائٹی یا آپ کی کنٹری کسی ڈیولپمنٹ کے پروسیجر پر جاتی ہے, تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے اکنامک انسٹیٹیوٹ پہ کام کرنا ہے, ہم نے بیسیکلی ہر انسٹیٹیوشن پہ کام کرنا ہوتا ہے. اٹس ویری سمپل, ٹھیک ہے. پھر سوشالوجی آف ڈیولپمنٹ کہتی ہے کہ جو سوشل سائنٹسٹ ڈسپلن ہے وچ اسٹڈیز اکنامک ڈیولپمنٹ فرام دا پوائنٹ آف ویو آف سوشل ڈیولپمنٹ. ایگزیکٹلی. اب یہاں پر ہم یہ بھی چیز کہتے ہیں کہ جو اکنامک ڈیولپمنٹ آتی ہے تو ڈیفینیٹلی سوسائٹی میں سوشل ڈیولپمنٹ بھی آتی ہے. سوشل ڈیولپمنٹ کیسے آئے گی؟ میرے ملک کے پاس اچھا پیسہ ہوگا, میرے لوگوں کے پاس اچھا پیسہ ہوگا, ہم لوگ پراپر ٹیکس دے رہے ہوں گے, تو ہمارے ملک کے حالات بھی کچھ بہتر ہوں گے. یعنی کہ ہمارے اسکولس بہتر ہوں گے, ہمارا انفراسٹرکچر بہتر ہوگا, ہمارے ریلیجیس پرسپیکٹیوز بہتر ہوں گے. جیسے فار ایگزامپل اس چیز کو بہت سمپل کر کے بھی دیکھو نا, تو جو ہمارے آج کل گورنمنٹ اسکولس کے حالات ہیں, کیا وہ پرائیویٹ اسکولس کے ہیں؟ بٹ اگین جو ایف جی اسکولس کے حالات ہیں وہ بیٹر ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی جو اکنامک ہے یا جو ان کا جو کرائیٹیریا ہے وہ آرمی کے ریلیٹڈ لوگوں کے پاس زیادہ ہوتا ہے. What is the main زبردست اعجاز بھائی ذیشان, تم کیوں چاہ رہے ہو میں تمہاری اٹینڈنس ختم کر دوں؟ کہ ویلیو اتنی ہے فورن میں جتنی ہماری لاگ ان اینڈ اٹینڈنس کی ویلیو ہے. اعجاز ma'am, your kind consideration for making of attendance is humbly solicited. Please, ma'am. God bless you in all walks of life. جزاک اللہ. میم لاسٹ سیمسٹر میں آل ورک شاپس اٹینڈ کی تو پھر بھی ورک شاپس آ گئی. او ہو اٹس اوکے یار, کوئی بات نہیں, خیر ہے. اصل میں the problem is that کہ آپ کی جو اٹینڈنس ہے نا وہ
امپورٹنٹ ہے آپ جتنے سے جتنے ٹائم میں ریگولیٹری رہتے ہو یا آن لائن رہتے ہو. اگر آپ ایک خاص ٹائم پیریڈ کے بعد سے ختم ہو جائے تو مطلب 2 گھنٹے کی کلاس میں آپ خود سوچو اگر آپ 1.5 گھنٹے رہو گے تو آپ کی اٹینڈنس لگ جائے گی 80%. ٹھیک ہے, مگر آپ رہو گے ہی آدھا گھنٹہ تو پھر آپ اس کے لیے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے 60 یا 50%. فار ایگزامپل لاسٹ سیمسٹر سے ابھی کے سیمسٹر میں اتنی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی کلاسز بھی کم ہے اور لاسٹ سیمسٹر سے ذرا یہ ہے کہ وہ بار بار کرنا پڑتا تھا اور پھر کہیں جا کے ٹیچر یا کوئی کنیکٹ ہوتا تھا. ٹھیک ہے, تو وہ چلو ایک پرابلم تھی, خیر ہے. نیا ایل ایم ایس بنایا تھا نا, بٹ اپریشیٹ یور یونیورسٹی کہ آپ انہوں نے آپ کو ایک ایسا پلیٹ فارم دیا جہاں پر آپ بیٹھ کے کلاس لے سکتے ہو. ٹھیک ہے, اس ٹائم پیریڈ میں جو اتنی بڑی سہولت ہمیں ملی ہے نا, وہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اس چیز کے لیے اپنی یونیورسٹی کو کریڈٹ دو. ٹھیک ہے, وی آل ناٹ پلان فار کرونا, ہم میں سے کوئی پلان نہیں تھا کرونا کے لیے. ٹھیک ہے, چلیں بیک ٹو دا چیپٹر. ہر چیز کا پازیٹیو بینیفٹ دیکھا کرو اور نیگیٹو بینیفٹ آپ کو ایک طریقے سے ہو ہی رہا ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی نیگیٹو بینیفٹ ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل اگر آپ ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہو نا, تو ڈیولپمنٹ میں ہمیشہ آپ کے سوشل, کلچرل, پولیٹیکل اینڈ انسٹیٹیوشنل سب فیئرز زیادہ آتے ہیں. اسفیئرس کا مطلب ہوتا ہے بیٹا ایک اینگل, ایک کرائٹیریا. جیسے فار ایگزامپل اسفیئر کو ایسا دیتی ہے, آپ ایک گلاس میں پانی ڈالتے ہو, اگر گلاس نیچے سے تنگ ہوتا ہے, نیچے سے چھوٹا ہوتا ہے اور اوپر سے اس کا منہ بہت کھلا ہوتا ہے, وہ بڑا ہوتا ہے, تو سمپلی لک لائک اے فنل. مینز آپ کا جو فنل ہوتا ہے نا اس جیسا لگ رہا ہوتا ہے. اسفیئر بھی ویسا ہی ہوتا ہے کہ اس کے جو اینگلز, اس کی ڈائریکشن جو ہوتی ہیں, آپ ہمیشہ بڑے پرسپیکٹو پہ کام کرتے ہیں تو فنل سے گرتی ہوئی چیز چھوٹے پرسپیکٹو میں آپ کو دے دیتی ہے. ٹھیک ہے, یہ اگر آپ لوگوں نے ایسڈ بیس کے ریئیکشن پہ کبھی کام کیا ہو سائنٹیفکلی, آپ کبھی یونیورسٹی اسکول میں آپ نے کبھی کیا, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک اسفیئر ٹائپ سی شیپ ہوتی ہے, اوپر ٹرائنگل اور نیچے ایک پتلی سی لائن ہوتی ہے, مینس پتلی سی ایک اس کی نوڈلز بنی ہوتی ہے. زہر اٹ مینس کہ آپ کوئی بھی چیز جب بڑی تعداد میں ڈالتے ہو وہ چھوٹے پیمانے میں پوری اس بیکر میں گر رہی ہوتی ہے یا اس کپ میں گر رہی ہوتی ہے. جیسے آپ اسٹینر لے لیتے ہو, بہت سمپل اگزامپل ہے. اسٹینر کی شیپ کیسی ہوتی ہے, اکثر راؤنڈ ہوتی ہے, اکثر پیک والی ہوتی ہے, اکثر کون والی ہوتی ہے. آپ چائے اس میں ڈالتے ہو تو چائے ڈائریکٹ دیچکی سے کپ میں نہیں آتی ہے, آپ وہ تھوڑی کر کے کپ میں گرتی ہے. ویسے ہی جب بھی کوئی تبدیلی آتی ہے, ویسے ہی جب کوئی بھی ڈیولپمنٹ کا کام ہوتا ہے یا کوئی بھی پرابلم سوسائٹی میں آتی ہے, وہ ہمیشہ نیچے گراس روٹ لیول پر آ کر اوپر سوسائٹی میں پھیلتی ہے. جیسے ڈرگ ایڈکٹس جو ہے وہ تم لوگوں کو یہاں پہ شاید سڑک پہ بیٹھے ہوئے نظر نہیں آئیں گے, بٹ انفیکٹ آئی ٹولڈ یو ون تھنگ, پشاور میں ان کے ہاسپٹلس کے باہر ڈرگ ایڈکٹس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا وہاں پہ کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ انفراسٹرکچر ہمارا بہت کمزور ہے. پشاور میں انفراسٹرکچر بہت کمزور ہے, کے پی کے کلچر میں. وہیں پر آپ کے پاس اتنی اویئرنیس نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ یار آپ ہماری سوسائٹی کے لیے برے ہیں. ٹھیک ہے, بٹ وہیں پہ وہ لوگ اتنے غریب لوگ ہیں, جتنے غریب لوگ ہیں وہ اتنی بیماریوں میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں. وہ جتنے غریب لوگ ہیں وہ اتنا ہی اس چیز سے بھاگ نہیں سکتے, کیونکہ اگر ہم ان کو پکڑ بھی لیں, ان کو اٹھا کر کہیں پھینک بھی دے یا کسی ایسے ادارے میں لے بھی جائے, جو کہ میرے ڈپارٹمنٹ نے کیا بھی, ایکچولی پک آل آف دم دی ڈرگ ایڈکٹ کو انہوں نے اٹھا لیا, تو انہوں نے ان کو ڈفرنٹ شیلٹر ہومز میں بھیج دیا, جہاں پہ ان کو کھانا بھی ملتا تھا, جہاں پہ ان کا خیال بھی رکھا جاتا تھا. بٹ کہیں نہ کہیں یہ ہر بات ایگری کرتے ہیں کہ اگر ان کو خاص مقدار کی ڈرگ نہیں ملتی تو وہ لوگ بےچارے ویسے بھی مر جائیں گے. تو اس میں مجھے بتاؤ سوسائٹی کو کیا کرنا چاہیے؟ ان لوگوں کو مار دینا چاہیے, ڈرگس کو ختم کرنا چاہیے نا. اب وہیں پہ جو وہ بچوں کے اسکول کے باہر بیٹھے ہوں گے, تو بچے کیا امپیکٹ لے کے جا رہے ہوں گے؟ کسی پیشنٹ کے باہر بیٹھے ہوں گے, وہ کیا امپیکٹ لے کے جا رہے ہوں گے؟ آٹومیٹکلی وہ چیز جب آپ سوسائٹی میں کسی بھی پرسپیکٹو میں دیکھتے ہو, چاہے وہ سوشل ہے, کلچرل ہے, اس کا دار و مدار جو ہے آپ کے ڈیولپمنٹ پہ ہوتا ہے. اب وہ ڈیولپمنٹ اکنامک بھی ہے, پرسنالٹی بھی ہے, سوشل بھی ہے, کلچرل بھی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کی جو ڈیولپمنٹ آف سائنسز ہے, ڈیولپمنٹ آف تھنکنگ ہے, وہ مطلب کتنی ان چیزوں پہ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے, ڈرگس پہ کنٹرول کرنا چاہیے. ہاں بالکل, اس کا کوئی سولوشن نہیں ہے. لائک اسٹل فیلنگ انسیف ود اے آئی او 39 ادرس. شعیب جی میم صحیح بول رہی ہیں, آئی ایم فرام پشاور. انفیکٹ یس ایگزیکٹلی, جب میں ویری فرسٹ ٹائم پشاور گئی تو میں نے وہاں پر جب سامنے بیٹھے ہوئے, مطلب میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں. جیسے دیکھو آئی ایم لیونگ ان پنڈی اسلام آباد, میں نے کبھی اس طریقے سے ڈرگ ایڈکٹس نارملی اپنی زندگی میں نہیں دیکھے. ٹھیک ہے, مطلب میرے کہنے کا مطلب ہے آئی ایم اے گرل, میرا ایکسپوجر اتنا نہیں ہے.
बट एज ए सोशियोलॉजिस्ट मेरा एक्सपोजर है, मैं कहीं ना कहीं देख लेती, जिस तरह मैं भिखारी देखती हूँ, जिस तरह मैं बेगर्स देखती हूँ, उस तरीके से भी मुझे, मैं 5% कहूंगी, मैंने उतने भी नहीं देखे जितने मैंने पेशावर में जाके देखे. एंड यू जस्ट कांट बिलीव, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर के बाहर, बिल्कुल बाहर वो खड़े होते हैं, व्हाट वी कॉल देम, ये ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती है, और उनके बाहर एक बीआरटी का स्टॉप बना हुआ है, और वहां पर नीचे करके ना ये ड्रग एडिक्ट्स बैठे होते हैं, और लिटरली जैसे पुलिस इंस्पेक्टर्स वगैरह को या पुलिस वालों को या ट्रैफिक पुलिस वालों को पता चलता है, वो आते हैं, भागे भागे उनको उठा देते हैं, वहां से उनको उठाने की कोशिश करते हैं, हॉस्पिटल के बाहर बैठे होते हैं, लंबी लाइन लगा के बैठे होते हैं. ये देखो, डेवलपमेंट आप किस किस चीजों से लेकर आएंगे. आप ट्राई करें, आप एडिक्ट्स को डेली बेसिस पर 8 आवर्स रिगरस वर्किंग करवानी चाहिए, ताकि उनका दिमाग ब्रस्ट हो जाए. मैम यहाँ तो अब टीनेजर को अटैक किया जा रहा है. बेटा, टीनेजर्स, आप पता है किसी भी सोसाइटी में ना, किसी भी सोसाइटी में वल्नरेबिलिटी होती है, कहीं पर भी अगर इकोनॉमिक लेवल कमजोर होता है ना, तो वहां पर इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं. जैसे मैंने कहा ना कि पेशावर में, केपीके में लोगों का पास आ जाके वो खेती बाड़ी या वो मजदूरी वाले काम आ जाते हैं. वहां पे अगर एक नंबर ऑफ रेशो पढ़ रही है ना, तो एक नंबर ऑफ रेशो गरीब भी है, मतलब इतनी गरीब है कि उनके पास खाने के लिए नहीं है. मतलब बहुत ज्यादा थे, बट 2008 में आर्मी ने काम किया तो बहुत कम हो गए. यस, ऐसा ऐसा पॉसिबल है ना. हम इंटरप्ट करते हैं, या इंटरप्टिंग, इंटरप्टिंग क्या है, अच्छा, हम किसी भी चीज को इंटरप्ट कैसे करते हैं कि आपकी सोसाइटी में या आपके डेवलपमेंट में वो चीज हाइल हो रही होती है. मैंने कहा ना, अगर मैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल, आई एम लिविंग इन पिंडी, आई एम लिविंग इन अ वन सोसाइटी. इस सोसाइटी में आप हर दूसरे घर में जाके नॉक करके देखोगे ना, देयर आर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ओवर देयर. ठीक है, क्योंकि हर दूसरे घर में या तो 2 कमाने वाले होंगे और 8 खाने वाले होंगे, या एक कमाने वाला होगा, 12 खाने वाले होंगे, या एक घर में सारे कमाने वाले होंगे, तो उस घर का इकोनॉमिक लेवल ठीक होगा, क्योंकि उस घर में पैसे आ रहे हैं. बट जितने उनके घर में पैसे आ रहे होंगे ना, उनका इकोनॉमिक लेवल तो एक साइड पे रखो, उनके प्रॉब्लम्स डबल होंगे. यू नेवर नो. आप किसी को ये जज नहीं कर सकते कि डेवलपमेंट का ताल्लुक पैसे से है. यस इट इज, बट वही डेवलपमेंट के लिए क्या आपने कोशिश की थी, या वो कहते हैं ना, अनरैप और अनफोल्ड मीनिंग जो है, वो क्या डेवलपमेंट का आता है कि आप कॉन्ट्रोवर्शियली ओवर टाइम्स करते हो, एक कम्प्लेक्स, एम्बिगुअस और कंटेस्टेड थॉट्स के हिसाब से आप डेवलपमेंट की बात करते हैं. सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट इज बेसिकली ऑल अबाउट कि आपके जो डेवलपमेंट है उसका क्राइटेरिया क्या है. मैंने भी कहा कि घर में 10 कमाने वाले लोग हैं, तो अब उनके लिए डेवलपमेंट का मकसद क्या है भाई, और एक घर में सिर्फ 2 कमाने वाले और 8 खाने वाले, तो उनके घर में डेवलपमेंट क्या होगा. देखो, प्रायोरिटी भी है. ठीक है, वी टॉक अबाउट प्रायोरिटीज टू. फॉर एग्जाम्पल, किसी घर में सोशल और कल्चरल इतना बैरियर्स नहीं होंगे, प्रॉब्लम्स नहीं होंगे कि उनके घर में सिर्फ मेल कमा रहे होंगे. देखो, सोशल कल्चरल बैरियर आ गया, किसी घर में फीमेल्स भी कमा रहे होंगे, सोशल कल्चरल बैरियर नहीं है. बट अगेन, आप डेवलपमेंट का जो पर्सपेक्टिव है, डेवलपमेंट की जो एम्बिग्विटी है, उसको एक अनरैप और अनफोल्ड सिचुएशंस में ही रखोगे. क्यों? क्योंकि नोबडी नोज व्हाट इज द डेवलपमेंट इज बेसिकली. हम यूनिवर्सिटीज में जाते हो, फॉर एग्जाम्पल, मैं यूनिवर्सिटी में जाती हूँ. अब मेरी ये बात कोई दिल पे ना लगा लेना बेटे क्या मैडम आपने ऐसे कहा है, ऐसे इसको दिल पे मत लगाएं, जस्ट लिसन. आपका ये स्ट्रक्चर है ना, आप इस चीजों पे भी यार, जाज आवाज इंटरप्टिंग है, देन व्हाट इज जी जी थोड़ी थोड़ी एक्सेट्रा. अच्छा जी मैम, केस स्टडी करते हुए मैं हॉस्पिटल लाहौर में ड्रग साइकेट्रिक वार्ड में काफी ड्रग एडिक्ट्स की केस स्टडीज नोट की, वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद. हाँ, बट ऐसा ही है. इनफैक्ट मुझे किसी ने बताया था, व्हेन आई वाज इन पेशावर, मैं यही बता रही हूँ दैट आई एम स्टैंडिंग देयर, और मैं बड़े मजे से अपने एक सीनियर से कह रही थी, मैंने कहा ये लोग जो इतने ड्रग्स वाले खड़े होते हैं, इनको हम में से कोई भी नहीं उठाता, तो हमारा डिपार्टमेंट उसके लिए काम नहीं कर सकता. मैंने कहा उसके साथ इतनी पुलिस खड़ी होती है. मेरा वो मासूमाना बच्चों वाला सवाल था उस बेचारे से, और मैं से कह रही थी, पीछे फिर एक सीनियर खड़े थे, मतलब ही इज हाईली सीनियर, वो उन्होंने सुन लिया. ठीक है, एंड वेरी नेक्स्ट डे व्हेन आई वाज देयर, मैं हैरान परेशान देख रही थी उनको कि उन्होंने अगले दिन एक बाकायदा टीम बुलाई, और उन्होंने पूरा उसको सफाया करवा दिया. सारे ड्रग एडिक्ट्स को उठा के शेल्टर होम्स में भेजा, डिफरेंट डिफरेंट शेल्टर होम, मतलब डिफरेंट इलाके ना, मरदान, बुनेर, चारसदा, इन नौशहरा, इन सारे इलाकों में उन्होंने एक एक पूरी पूरी बिल्डिंग हायर की, और उसमें उनको रखा, उनको बाकायदा 24 घंटे पानी, कपड़े और खाने का इंतजाम वगैरह किया डिपार्टमेंटल ने. जबकि मैं वहां पे ये सोच रही थी कि ये तो मेरे आने से पहले भी हो सकता था ना, डिपार्टमेंट तो मेरे आने से पहले का भी था, ये मैंने बताना था तो डिपार्टमेंट को पता चलना था. ये तो स्टोरी नहीं है.
अगर आपको एडिक्ट को कंपनी ठीक नहीं मिलती, बेटा बात कंपनी ठीक मिलने की नहीं है। आप कंसिडर ये करो कि एक बच्चा है, वो बच्चा जो है उसको घर से मार पड़ी, वो बच्चा भाग गया घर से, वो जाके डेफिनेटली इन्हीं चीजों में इन्वॉल्व होगा। एक बच्चा है, उसकी सुतेली माँ है, सुतेला बाप है, उसको मार पड़ेगी, वो बाहर जाके इन्हीं चीजों में इन्वॉल्व होगा। ये जो बेगर्स फिर रहे होते हैं, इनको क्यों अपने बच्चों से दूर रखना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, बच्चों में थोड़ा सा डर पैदा करें कि वो इन लोगों से अवॉइड करें, क्योंकि ये लोग बच्चे उठा के ले जाते हैं, उनको जाके ये इन्हीं कामों में लगा देते हैं। नहीं तो दो चार और काम कर लो। ड्रग्स एडिक्ट्स ने भी तो पैसे बनाने हैं ना, ड्रग वालों ने भी तो पैसे बनाने हैं ना, उन्होंने भी तो अपनी मेजोरिटी इकट्ठी करनी है, उनकी भी तो डेवलपमेंट देखे ना। वो फिर आगे से कहते हैं ये ले देखें, आप लोगों के पास पैसे नहीं थे तो इस चीज में इनको सुकून मिल रहा है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं चाय बहुत पीती हूँ, मैं कॉफी बहुत पीती हूँ, मैं ऑल्सो आई एम एडिक्टेड टू दैट कैफीन, मेरी बॉडी के लिए वो एक खास मकदार में अच्छी है। यही मैं ज्यादा पीने लग जाऊंगी तो डेफिनेटली मेरी बॉडी में उस चीज की ज्यादती आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से अगर पॉइंट करो तो करते हैं मैम, बट फिर वही करते हैं जो पहले से चला आ रहा है। ऐसे ही है तस्लीम, मैं पुलिस वाले उनसे भी भत्ता लेते हैं, हाँ ऐसे करते हो। देखो हम किसी भी स्ट्रक्चर में चले जाएं, किसी एक स्ट्रक्चर में देर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद उसामा, देर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स। आप उन चीजों को डायरेक्ट काउंटर नहीं कर सकते। मेरी बात सुनो, एक सिंपल सा काम करते हैं। वी आर 45 इन दिस क्लास राइट नाउ। हम में से 45 लोग कितने लोगों की हेल्प करते हैं? अपने घर वालों की हेल्प करते हैं, ट्राई टू अवॉइड रिजोल्वेशन करते हैं, हम अपने किसी भाई से लड़ना बंद कर देते हैं, किसी बहन से लड़ना बंद कर देते हैं, हम किसी की इतनी साइकोलॉजिकली वो कर देते हैं, प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि अगर जीने का हक उसको है ना तो जीने का हक मुझे भी है। सोसाइटी में आप 5% डेवलपमेंट की बात करते हो ना, तो 5% डेवलपमेंट क्या है? इवेंट कॉन्स्टिट्यूटिंग अ न्यू स्टेज और अ चेंजिंग सिचुएशन। आपको कोई बंदा अपनी प्रॉब्लम बता रहा हो ना, आप उसे कहते हो भाई मैं आपकी क्या प्रॉब्लम सॉल्व करूं, मेरे तो अपने बड़े मसले मसाइल हैं। आपकी चेंजिंग सिचुएशन नहीं आ रही होती, देयर इज ऑलवेज अ न्यू स्टेज। देखो हर बहार के मौसम में फूल खिलते हैं, फूल मुरझा जाते हैं, फिर अगले साल में दोबारा से फूल वापस आ जाते हैं। आपका दिन गुजर गया ना, आपका जब दिन गुजर गया है तो इट मीन्स टुमारो, टुमारो मीन्स अ न्यू सन, न्यू सन मीन्स यू हैव अ न्यू डे। जब आप उस जगह पे जाते हो तो देखो हम उस वर्ड को कहते हैं प्रेजेंट, इट मींस दैट इज अ गिफ्ट फॉर यू। आपका पास्ट चला गया, मेरी जिंदगी वापस नहीं आएगी, वो पास्ट चला गया, उसको भूल जाओ, उसके प्रॉब्लम्स को खत्म कर दें। आज देयर इज अ न्यू स्टार्ट, टेक अ न्यू चार्ज, इट्स एज सिंपल। अपनी जिंदगी का चार्ज आप खुद लेंगे तो आप कहेंगे कि इमरान खान कौन है, नवाज शरीफ कौन है, वो तो बेचारे नीचे नहीं आ रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो लॉज बनाते हैं, वो रूल्स बनाते हैं, बट वो अवाम बेवकूफ को नहीं समझा सकते, जिसको समझ ही नहीं आनी है उसको नहीं आनी। आप डेवलपमेंट की बातें करते हो, डेवलपमेंट मकसद सेंटोरस नहीं है। डेवलपमेंट का मतलब आपका ये हाइपर स्टार नहीं है जहां पर आप चले जाएंगे, खाएंगे पिएंगे एंजॉय करेंगे वापस आ जाएंगे। डेवलपमेंट का मतलब होता है व्हाट इज योर मेंटली स्टीम, व्हाट इज योर फाइनेंशियल स्टीम एंड व्हाट इज योर बेसिक स्टीम। आपकी मेंटली स्टीम अच्छी है मीन्स कोशिश अच्छी है, आप फाइनेंशियली अच्छे चले जाओगे। उस चीज के लिए मेहनत करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देती हूँ कि आपके डेवलपमेंट में जो सबसे ज्यादा इंटेंटेड, इंटेंटेड का मतलब होता है डिजायर, ठीक है, इंटेंटेड, इम्प्लिसिटली इंटेंटेड एज समथिंग पॉजिटिव और डिजायरेबल, जिसकी आप ख्वाहिश करते हो। ख्वाहिश आप किस चीज की करते हो? ख्वाहिश आप में से कोई भी ये नहीं करता कि बहरिया टाउन में शिफ्ट होना, डीएचए में शिफ्ट होना। जब लोग दूर दूर इलाकों से आते हैं ना, मतलब बहुत बलोचिस्तान, राजस्थान, उन जो सारे इलाकों से आते हैं ना, जो बिल्कुल बियाबान जमीन वाली जंगल जहाँ पानी नसीब नहीं होता, वो लोग शहरों की तरफ आते हैं। तो जब वो न्यू स्टेट में आते हैं, वो लोग यहाँ पर आके शिफ्ट हो जाते हैं, तो जहाँ पे उनको घर मिलता है वो लोग ले लेते हैं। बहरिया टाउन या डीएचए में घर लेने का मकसद ये नहीं कि आप अपनी एक अच्छी ऑलरेडी सोसाइटी में रहती हुई जगह छोड़ के उस जगह पे जाके शिफ्ट हो जाए, जाके ऑलरेडी बड़े मसले मसाइल हैं। इनफैक्ट ऑलवेज यू नीड अ कार ओवर देयर, दैट इज अ वेरी आइडियल स्टेट। मैं हमेशा बच्चों को एग्जांपल देती हूँ कि जो बहरिया टाउन या डीएचए की एग्जांपल है ना, वो एक आइडियल सोसाइटी की एग्जांपल है कि आइडियल सोसाइटी कैसी होती है, वहां पे प्रोटेक्शन है, वहां पे नीचनेस है। तो मैंने कहा क्या जहां पर हम रह रहे हैं हम उसको साफ नहीं कर सकते? पूरी सोसाइटी मिलके क्या सफाई का काम नहीं करवा सकती? या पूरे गली वाले पूरे मोहल्ले वाले मिलके सफाई का काम नहीं करवा सकते? पूरी रोड आप डिसाइड कर लो कि भाई यहाँ से यहाँ तक इतनी रोड मेरी है, इसको मिलके साफ करते हैं, इसको मिलके पेंट करते हैं, चलो यार पूरी दुनिया साफ हो जाएगी। मड़ा हमारी तो, मैं तो कहती हूँ नस्ल हम लोगों की सवर जाएगी अगर
اور ہم اس طرح کے کام کرنے شروع کرتے ہیں. جس طرح عید میلاد النبی پر ہم پوری گلی سنوارتے ہیں, پوری گلی کو بڑا ڈیکوریٹ کرتے ہیں. شعیب اب کیا ہوا ہے, پوری گلی کو ہم پوری گلی کو ہم ٹھیک کرتے ہیں, تو وہ کیا چیز ہے؟ آپ اس کو ڈیکوریٹ کرتے ہو, ایک دن کے لیے کرتے ہو, وائی ناٹ آل دا ٹائم. آپ دیکھو کوئی بچہ ہے نیچے ریپر پھینک رہا, کھینچ کے چپیڑ لگاؤ اس کو, بیٹا اٹھاؤ اس کو ڈسٹ بن میں ڈالو. دس از ہاؤ یو ول اسٹارٹ. مطلب یہ نہیں ہے کہ تم لوگ گلی میں جا کے سارے بچوں کو اس دن مارنے ہی لگ جاؤ. kindly inform me whether I'm online or not. آپ آف لائن آ رہے ہو اجاز؟ آپ کا آف لائن آ رہا ہے؟ اگر ہاں پولیس کے نظام کو چھوڑ بیٹا, ایوری پولیس والا از ناٹ دیٹ بیڈ نا. ہر پولیس والا برا نہیں ہے, ہر آرمی والا برا نہیں ہے, ہر بیوروکریٹ برا نہیں ہے, ہر ججمنٹ والا برا نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم اتنے پرابلمٹک ہو گئے نا کہ ہمیں یہاں پہ لگتا ہی نہیں ہے گھر کے آگے سے صفائی کر کے دوسروں کے. ہاں سنا, یہ تو بات ہے, یہ خواتین کو پتا ہوتا ہے, ہم بہت اسمارٹ ہیں اس چیز میں. میم سوچتی تو نہیں ہے نیوز میں چائلڈ کا کڈنیپ آیا تھا ایڈ دین کل, بٹ صرف کلیننس ہے. یس میم, جب ہم خود کو چینج کریں گے تب یہ میری یار ایک اس بات پہ بات کرتے ہیں, بچوں کے کڈنیپ پہ بات کرتے ہیں. ہر ڈپارٹمنٹ میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں. آپ ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہو, اویئرنیس کی بات کرتے ہو. ہماری ماؤں کو پتا ہے کہ بچوں کے حالات آج کل کس طرح کے خراب ہیں, ہم بچوں کو باہر کیوں بھیجتے ہیں؟ کانٹ وی ویٹ فار سم ٹائم کہ ہم بچے کو ساتھ لے کے جائیں, بچے کو ساتھ لے کر واپس آئیں. ہم ہسبینڈ کو بھی یہی کہیں کہ بھائی ساتھ لے کے جاؤ, ساتھ لے کے واپس آؤ. اس کو بولیں کہ ڈرائیور کے ساتھ فری نہیں ہونا ہے بیٹا, ملازم کے ساتھ فری نہیں ہونا ہے. آپ کے گھر میں جو ملازمہ ہے, اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں تو پلیز آپ فیمیل ملازمہ رکھیں, میل ملازم نہ رکھیں. اگر آپ کا ڈرائیور ہے تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اس ڈرائیور کی پوری انفو بایو ڈیٹا نکال کے اس کے بعد آپ اس بچے کے ہاتھ میں اپنا بچہ دیں. ہم یہ چیزیں سوچ ہی نہیں رہے ہیں. میں سیریسلی بتا رہی ہوں, وین آئی واز ینگ, میں جب چھوٹی تھی, میں 5 کلاس میں تھی, 8 کلاس میں تھی, آئی یوز ٹو پلے ان اسٹریٹس. میں بچوں کے ساتھ کھیلتی تھی گلی میں. بٹ جب میں بڑی ہوئی, میرے بہن بھائی مجھ سے میرے سے ذرا بڑے ہوئے, چھوٹے چھوٹے ہم لوگ آگے بڑھتے جا رہے ہیں, میں بڑی ہو رہی ہوں, سارے میرے بہن بھائی بڑے ہو رہے ہیں. اسٹریٹ کا ماحول جو ہمارے ٹائم میں تھا وہ اب نہیں ہے. آج کل کے بچوں کا وہ ماحول نہیں ہے, بچے کڈنیپ ہو جاتے ہیں. جو کچھ میرے بچپن میں نہیں تھا وہ میرے بہن بھائیوں کے, میرے بچوں کے بچپن میں آ گئے. یہ بات بڑی بری ہے, یہ بات بہت ہی زیادہ غلط ہے. آپ کے گھر کے باہر کیمرہ لگا ہوا ہو تو لوگ آپ کے باہر سے آ کے سنیپ کر کے لے جاتے ہیں, سنیچ کر کے لے جاتے ہیں, دہاڑیاں لگا لیتے ہیں اپنی. اور وہ لوگ یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم میں سے کوئی دوسرے کا خیال نہیں رکھ رہا, ہم ساتھ والے پڑوسی کا خیال نہیں رکھ رہے. انفیکٹ رمضان میں صرف ہم اس کو بتاتے ہیں کہ اچھا آج ہم نے قیمے کے سموسے بنائے, تو آج ہم نے چکن کے سموسے بنائے, دیکھو ہم تم لوگوں سے بیٹر ہیں. دس از ناٹ آل اسلام. یہ آپ کا اسلام نہیں ہے, یہ آپ کا رمضان نہیں ہے. آپ جنرل سچویشن آف سسٹم کے بارے میں کریں. ایز اے میل, فار ایگزامپل ایز اے فیمیل, یہ آپ اپنی عادت بنا لیں کہ آپ جا رہے ہیں اور کوئی بچہ کھڑا ہے تو آپ اسے بولیں بیٹے چلیں گھر چلیں, فوراً سے پہلے آپ گھر چلیں. بچے کو ڈرا کے گھر بھیج دو, کوئی بات نہیں ہے. 1 دن کرو گے, 2 دن کرو گے, تیسرے دن کرو گے, کیا ہوگا تمہارے لیے پولیس آگے نہیں کھڑی ہو جائے گی؟ کون سی خاتون ہے جو اپنے بچے کو, دوسروں کے بچوں کو بھگا کے گھر بھیجتی ہے؟ سمپل. آپ مرد کھڑے ہیں, آپ دیکھیں گے بچہ اکیلا کر, بیٹے یہاں پہ کیا کریں, چلے آپ اپنے گھر میں جائیں. بچوں کو ڈراؤ, ان کو گھر بھیجو. یہ تو کر سکتے ہیں ہم لوگ. انفیکٹ میں اس دن کسی سے بات کری تھی, تو میں نے اس سے کہا, میں نے کہا یار پرابلم اس طرح ہے نا کہ ہم میں سے کسی میں احساس نہیں ہے. احساس ہوتا ہے تو ہمیں یہی نہیں پتا کہ بیسیکلی آپ کی ڈیولپمنٹ کیا ہے. میں ڈیولپمنٹ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ڈیولپمنٹ ہر انسان کی ہونی چاہیے. آپ کی مینٹلی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. اگر مجھے کوئی پرابلم ہے, جیسے فار ایگزامپل میرا ایکسیڈنٹ ہوا, آئی واز اباؤٹ ٹو دیٹ پرسن, کس نے کہا بس جی اب تو زندگی ختم. ہم چینج کا کانسیپٹ ڈس کر لیں تاکہ ہمارا بھی ریولیوشن آئے. ہاں چینج ہی تو ہم بات کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں ابھی ایز اے پرسن, ایز اے نارمل پرسن, ہم یہ چینج کی بات کرتے کہ چینج آ جائے کہ ڈی ایچ اے یا بحریہ نہیں ہے. چینج ہمیشہ یہ ہے کہ آپ جس جگہ پہ کھڑے ہو وہاں پہ کتنے کیپیبل ہو. میں نے بھی کہا آئی میٹ ود این ایکسیڈنٹ, آئی واز دیٹ پرسن کہ اس نے کہا بس ٹھیک ہے اب تو میں نے نہیں پڑھنا آگے. بٹ وہیں پر ایٹ اے سیم ٹائم مائی فادر وڈ سے نہیں بیٹا آپ کو پڑھنا چاہیے. وہاں پہ میری ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوئی ہے. وہاں پہ مجھے کسی نے کھینچ کے کہا کہ نہیں ہے بیٹا آپ چینج کی طرف آپ ڈیولپمنٹ کی طرف. now I feel کہ every day is a new change, every day is a new development. آج میرے پاس اگر کوئی ڈگری نہیں ہے تو میں کل ہی کہتی ہوں, کل ہی میں نے فارم نکالا, میں نے فارم لے کے اور میں نے چینج کی طرف چلی گئی ہوں.
میرے پاس کوئی اچھی جاب نہیں ہے، میں نے کل صبح بھی جاب کی، میں نے شام میں بھی جاب کی، میں نے ڈبل جابس کرنے اسٹارٹ کر دی. میں اپنے ڈیولپمنٹ کی بات کر رہی ہوں، جیسے پوری سوسائٹی بات کرتی ہے کہ آپ کا میکنزم اسٹرانگ ہونا چاہیے، آپ کا میکینیکل اسٹرانگ ہونا چاہیے. ٹریڈیشنل وے میں، ٹریڈیشنل سوسائٹی ایک آرگینک سوسائٹی تھی، ٹھیک ہے، سمپل سوسائٹی تھی. ہم لوگوں کے گھروں میں جاتے تھے، لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں آتے تھے، جیسے گاؤں کا کلچر ہوتا ہے. جیسے گاؤں کا کلچر ہوتا ہے نارملی، آپ کے گھر میں کوئی بھی آ جاتا ہے، دوسرے کا خیال رکھا جاتا ہے، اس کو ہم آرگینک نیچر کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ویئر ایز ہمارے پاس جو ٹریڈیشنل سوسائٹی آتی ہے وہ مکینیکل کی طرف آتی ہے. مکینیکل وہ سم تھنگ مشینی دور کہہ لو اس کو، مطلب مکینک ہے نا، مشینی دور کہہ دو اس کو، اس طرح سمپل کر کے پڑھو. آپ مکینیکل ورڈ سے دیکھتے ہو تو بیسکلی آرگینک چیزوں کا مطلب ہوتا ہے جو بالکل بیسک ہوتی ہے، بالکل زمین سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں. جبکہ آپ کی پرانی سوسائٹیز اور نیو سوسائٹی میں ڈفرنس کیا آتا ہے؟ آپ اگر نیوکلیر فیملی میں آتے ہو، آپ شہر میں آتے ہو، آپ اپنے نیبرز کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں ہوتا، آپ صرف پیسے کمانے کے دھن میں بھاگے جا رہے ہوتے ہو. یہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے. عمران خان نے اگر رورل ایریاز کو بھی اتنا ڈیولپ کر دیا نا کہ کسی رورل ایریاز کے بندے کو شہر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، تو میرے خیال میں ہمارے یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہی ڈیولپمنٹ ہے. میں اچھی ڈگری لے کر امریکہ چلی گئی ہوں، انگلینڈ چلی گئی ہوں، آسٹریلیا کینیڈا چلی گئی ہوں. یہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے، یہ میرے گھر کی ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ مجھے جہاں وہاں پہ جا کے ایک علیحدہ سے سٹوری سٹارٹ کرنی پڑے گی، میری فیملی کو وہاں پہ علیحدہ سے میرے بغیر جینا پڑے گا. دس از ناٹ اے ڈیولپمنٹ. ڈیولپمنٹ از کہ بیسکلی آپ کے ساتھ آپ کی پوری فیملی امریکہ چلی جائے یا پوری فیملی کینیڈا چلی جائے، تو اس کو آپ کی ڈیولپمنٹ کہیں گے، ملک کی ڈیولپمنٹ نہیں کہیں گے. ملک کی ڈیولپمنٹ تب ہوگی جب ایوری بڈی ہیز ٹو بی دا ویری پرسپیکٹو کہ آپ کا جو میکینیکل سالیڈیرٹی ہے وہ سملر ہوتا ہے ہماری کامن ویلیو سے، ہمارے کلچر سے اور ہماری ایک سمپل لائف سٹائل سے. جبکہ آرگینک سالیڈیرٹی جو ہوتی ہے وہ ہمارے ڈفرینسیشنز کی طرف لے کے جاتی ہے، ہمارے پرنسپلز کے اگینسٹ ہوتی ہے. جیسے میں نے ابھی کہا کہ اٹس اوکے ٹو ورک فار دا بوتھ میل اینڈ فیمیل، آپ کے بوتھ پارٹنرز کر رہے ہیں، یہ ڈیولپمنٹ ہے، ٹھیک ہے، دس از دا ڈیولپمنٹ. یہ ہماری اکنامک گروتھ میں بیٹر ہے. میم آپ کی بچپن ٹھیک تھی، آپ بہت زیادہ خراب ہے. میں نے کہا اچھا مجھے کہنا خراب نہیں، میں وہی بات کر رہی ہوں کہ میرے بچپن میں وہ چیز اس لیے ٹھیک تھی. آئی ایم لٹرلی سیئنگ کہ ہماری اسٹریٹ کا کانسیپٹ بہت اچھا تھا، ہمارے اسٹریٹ کے لوگ بہت اچھے تھے. پتہ ہے ہم میں سے کبھی کوئی بچہ اکیلا کبھی سڑک کی طرف آ بھی جاتا تھا نا، کوئی بھاگ کے آتا تھا اور پکڑ کے اندر کر دیتا تھا کہ نہیں بیٹا اسٹریٹ کے اندر جاؤ. آج وہی اسٹریٹ کے حالات ہے کہ میں وہاں پہ کسی بچے کو باہر کھیلتے ہوئے نہیں دیکھتی. سیم اسٹریٹ ہے بٹ لوگ بدل گئے. سیم اسٹریٹ ہے، لوگ بدل گئے، یہ ڈفرنس آ رہا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ آپ کدھر گیا؟ بہت سے بچے بیگرز ہیں کیونکہ پٹھان بچے پیدا تو کرتے ہیں. بیٹا یہ سے پٹھان کی بات ہی نہیں ہے. میں ایسے ایسے پٹھانوں سے ملواؤں گی جن کے گھر میں شاید بلب نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے، مگر ان کے بیٹے بچے ان کے ماشاءاللہ اتنے پڑھے لکھے ہیں کہ بندہ وہاں پہ لٹرلی جا کے نا، وہ کہتے ہیں نا جیسے ہندو نہیں کرتے، ان کے دروازے پہ جا کے سجدہ کرنے کو دل کرتا ہے کہ ماشاءاللہ کہ ماں باپ نے کتنی اچھی پرورش کی ہے. دس از واٹ وی ٹاک اباؤٹ. آپ یہ نہیں، تم یہ بالکل بھی نہیں کہہ سکتے کہ یار ایسا ہے. پیرنٹس اسٹارٹ کرولنگ. یار پیرنٹس لڑتے ہیں نا، پیرنٹس آپ کے لیے لڑتے ہیں، ان کو آپ لوگوں کے لیے ہی پرابلم ہوتی ہے کہ ان کے بےچارے اپنی چادر سے باہر جا کے بچوں کی پرورش کر رہے ہوتے ہیں. بٹ ماشاءاللہ ہمارے بچے اتنے شہزادے ہیں نا، ان کو آئی فون چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو ہر ڈریس نیو چاہیے ہوتا ہے. میں ایسے بھی بچوں کو جانتی ہوں، ایسے بھی لوگوں کو جانتی ہوں. جی میم ایسے لوگ بھی ہیں میرے آس پاس بھی. میں خود بھی ہوں نا ایسی. میں ایٹ سیم ٹائم اچھی ہوں، میں ایٹ سیم ٹائم بری بھی تو ہو سکتی ہوں نا. اٹس نارمل، کیونکہ میں بھی انسان ہوں، میں بھی ہیومن بینگ ہوں. کسی کے لیے میں اچھی ہوں، کسی کے لیے میں بری بھی ہوں. کسی کے میں آپ بھی بھاگ کر آتے ہیں پر ساتھ لے جاتے ہیں، گھر نہیں چھوڑتے. یہ میں وہی بات کر رہی ہوں نا کہ ہم میں سے بھی کوئی ایسا انسان، آپ اگر زندگی میں خود بننے کی کوشش کرو نا، آپ اپنے دوستوں کو بنانے کی کوشش کرو، 5 لوگ تو ہو جاؤ گے. وہ 5 لوگ آگے 5 لوگوں کو بتاؤ تو ایٹ لیسٹ 10 لوگ ہو جاؤ گے. ٹرائی ٹو ایڈریس پیپل ایز مچ ایز وی کین. یہاں باہر کھڑے ہو کے بڑے بڑے بھاشن مت دو، بڑے بڑے لیکچرز مت دو. یار عمران خان تم نے کیا کیا، یار تم نے کیا کیا، یار تم نے کیا کیا. نو، وی ڈونٹ نیڈ. اگر میں کھانا بنا رہی ہوں، فار ایگزامپل سمپل لیتی ہوں اس چیز کو، اگر میں کھانا بنا رہی ہوں تو کیا میں نے کبھی اپنے پڑوسی کو بھیجا؟ نہیں. اگر میں نے چکن بنایا ہے، میں نے بریانی بنائی ہے، میں نے سامنے گارڈ کو بھی نہیں بھیجی کہ میں اتنی بھی بری ہوں. اٹس ایز سمپل.
انسان ہوں نا. کیوں؟ کیونکہ مجھے سب سے پہلے اپنے ریسورسز نظر آتے ہیں. میرے بہن بھائی ہیں, میرے بہن بھائی پڑھ رہے ہیں, میرے بچے پڑھ رہے ہیں, میرے گھر کا اخراجات ہے. دیر آر سو مینی تھنگس نا. ہم منیمل لائف اسٹائل کی طرف نہیں آتے. منیمل لائف اسٹائل ہوتا ہے آپ تھوڑی چیزوں پہ اکتفا کرنا سیکھیں ایز اے پرسن, جو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کانسیپٹ ہے. بالکل ایسا بھی ہے. لوگ زمینیں بیچ کر بھی, یار میں اس چیز کو نہیں کرتی, میں ایسی بھی فیملیز کو جانتی ہوں کہ لوگ اپنے بچوں کی زندگی سنوارتے ہیں. وہ اگر آج غربت میں جی رہے ہیں نا, تو وہ کہتے ہیں کہ کل ہماری نسل غربت میں نہ جیے. دس از ڈیولپمنٹ. آپ کی جو سوشالوجی آف ڈیولپمنٹ ہے نا, سوشالوجی کا مطلب ہے سائنس آف سوسائٹی. میں نے افریقہ کی اگزامپل دی. وہاں پر کسی کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے, کسی کے پاس کوالیفیکیشنز نہیں ہے. مجھے بتاؤ وہ لوگ کیسے آگے بڑھیں گے؟ ان کے پاس جو پیسہ ہوتا ہے وہ ان کے جو وہ کہتے ہیں نا لٹیرے ہوتے ہیں, وہ لے لیتے ہیں. سمپل از دیٹ کہ وہاں پر آپ یہ جو ویپنز کی کیا کہتے ہیں, کیا اس کو سمپل کیا ورڈ یوز کرتے ہیں اس کے لیے, یہ جو ویپن سیل کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ گولڈ ہے اس کو زیادہ زیادہ پیسوں میں بیچتے ہیں. وہاں پہ ایک طرح کا ٹیررزم بھی بڑا وہ ہے نا, which is called a terrorism over there in Africa as well. But sociology of development in the post Second World War period and the subsequent of decolonization, the concept of development get a momentum. بیسیکلی جب ورلڈ وار ون اور ورلڈ وار ٹو ہوئی تھی تو بہت ساری ایسی اسٹیٹس تھی جس میں اٹلی, فرانس, جرمنی, یہ ساری اسٹیٹس ایسی تھی کہ ان کی آپس میں لڑائی بھی ہوئی تھی. ان کی کنٹریز وائز ان کے خراب بھی ہوئے تھے. ان میں سے بہت سے ایسے اسٹیٹس تھے جو علیحدہ بھی ہو گئے تھے. ٹھیک ہے, جیسے فار ایگزامپل ہمارے اس کو اگر میں دور نہ بھی لے کے جاؤں تو سمپل کر دوں کہ جیسے بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ تھا, تو بنگلہ دیش علیحدہ ہو کے علیحدہ ملک بن گیا, تو یہ کلونلائزڈ ہو گئی. ٹھیک ہے, آپ ایک ہی خطے میں رہتے ہوئے آپ سے جب کوئی خطہ ہاف ہو جاتا ہے یا کوئی سوسائٹی علیحدہ ہو جاتی ہے تو وہ علیحدہ سے ایک مملکت ہونے کا دعویٰ دائر کر دیتی ہے, تو یہ ڈی کلونلائزڈ ہو جاتا ہے ورڈ. ٹھیک ہے. During this period, the proactive role of the international agencies in respect the war affected nations to rebuild their economies. اب یہاں پہ کیا ہوا کہ ان کے پاس کیونکہ اکانومی نہیں ہے, نئے طریقے سے انہوں نے شروع کرنا. جیسے ہم برِ صغیر سے علیحدہ ہوئے, برِ صغیر میں جب علیحدہ ہوئے تو ہمارے پاس کیا ریسورسز ہے؟ کچھ بھی نہیں تھا. ہماری ایجنسیز ہی نہیں تھی ہمارے پاس, تو وہ کیا کہتے ہیں ججز کے پاس کورٹس ہی نہیں تھے, کیا بیچارے انصاف کرتے. ٹھیک ہے, نیشن بلڈنگ کی بات ہم کرتے ہیں, نیو لبرلائز کنٹریز کی بات کرتے ہیں, کہ جو بھی چیزیں ہیں ہمیشہ ہمیں ری بلڈ کرنی پڑتی ہے اپنی اکانومیز کو. ٹھیک ہے, جیسے ہی کوئی نیشن افیکٹ ہوتی ہے ہمیشہ, کیوں؟ کیونکہ اس کے آٹومیٹکلی پوری دنیا میں ورلڈ وائڈ میں اس کی سارے تجارت کے کام ختم ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس امپورٹ ایکسپورٹ کیا ہے؟ کپاس ہے, چینی ہے, آٹا ہے, اور بہت ساری چیزیں ہیں, نوادرات ہیں ہمارے. بٹ انفارچونیٹلی وہیں ہم چینی باہر بھیج رہے ہوتے ہیں, اچھی والی چینی, میں کہتی ہوں اچھی والی چینی ہم باہر بھیج دیتے ہیں, گندی والی چینی ہم وہاں سے باہر سے امپورٹ کر لیتے ہیں. انفیکٹ مائی مدر یوز ٹو سے کہ دیکھا اب یہ جو اچھے والے ٹماٹر ہوتے ہیں یہ باہر اسمگل ہو جاتے ہیں, جو گندے والے ٹماٹر ہوتے ہیں نا وہ پاکستانیوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں. اب حالانکہ میری ماما کیا ہے, میری ماما واز اے ہاؤس وائف, اور وہ سمپلی وہ چیزیں جو ہمیں ٹی وی پہ دیکھتی ہیں وہ ان کو ڈیکومنٹیٹ کر لیا ہے. میں کیا کہہ رہی ہوں, ڈیکوڈ کری ہے. میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ یہ خود ہی میوٹیڈ اور نان میوٹیڈ ہونے لگ گیا. اچھا, پھر ہمارے پاس جو شعیب کا آج موڈ کیوں اترا ہوا ہے؟ وائس یس, اب ابھی ٹھیک آ رہی ہے؟ اوکے چلو. ایسا ہی ہے کہ دیر آر نمبر آف کنٹریبیوشن, نمبر آف اکنامیکل پرسپیکٹو جس پہ ہم بات کرتے ہیں. جیسے میں نے کہا first thing, during this period, the proactive role of the international agencies in aspects war affected the nations. مطلب یہ سمپل بات اس کو دیکھو کہ آپ ایک جگہ کے حالات کیسے ہے, ایک جگہ کی کنٹری اکانومی دوبارہ سے ری بلڈ کرنے کی طرف ہے, وہ نیشن جو ہے دوبارہ سے نیچے گری ہے. تو اس میں ایگزامپل ہمارے پاس جاپان آتا ہے. جاپان 40 سال پیچھے چلا گیا تھا اتنا برے حالات میں, اور اس نے اتنی محنت کی کہ وہ سب سے 40 سال آگے ہو گیا. سیم جاپان ہے, وہاں پہ تو ہیروشیما ناگاساکی کا واقعہ تک ہوا ہے. بٹ اگین آئی ایم ریپیٹنگ, وہ لوگ اتنے زیادہ آئی وڈ سے, ایک تو ان کا مذہب بھی تھوڑا بدھزم والا ہے, تو ان کے مذہب میں یہ اف اینڈ بٹس والی سچویشن نہیں ہے کہ اگر آپ یہ کر لیں تو یہ ہو جائے گا. وہ اتنے سنگ دل بھی ہیں, اتنے سیلفش بھی ہیں ٹو سم ایکسٹینٹ. ٹھیک ہے, ایز جیسے ہم لوگوں نے کہا, کیوں؟ کیونکہ ان کی نظر میں وہ چیز ٹھیک ہے,
وہ اگر کچھ چیزوں میں بڑے اسٹرکٹ ہے نا کہ بھائی یہاں پہ گندگی نہیں ہونی چاہیے، تو دے ہیو ٹو بی ویری اسٹرکٹ. ہمارے یہاں ہم ایک بندے کو ریلیکسیشن دیتے ہیں، 2 بندے ویسے ریلیکس ہو جاتے ہیں. آپ کی جو ڈیولپمنٹ کا جو کنٹینیوس پروسیس ہے نا، وہ تب رہتا ہے جب آپ کا مومنٹ آف انسپشن رہے سوسائٹی میں. آپ ہمیشہ آگے فارورڈ کام کرنے کی کوشش کرو. جیسے میں نے ابھی کہا، forget your past، چلا گیا. ڈونٹ رن آن یور فیوچر کہ میرا فیوچر کل کیسا ہوگا. بھائی کل کیا نہیں پتا، زندگی کا نہیں پتا یار. خدا کا خوف کرو. اپنے آج کو سنبھالنے کے لیے کسی کی زندگی مت تباہ کریں. اپنے آج کا سنبھالنے کے لیے کسی کا مستقبل نہ تباہ کریں. آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص سے ایک دفعہ اتنا ہی پوچھ لو، بھائی سب ٹھیک ہے؟ تو دیکھنا اس کے دکھ سن کے آپ کو اپنے ہی نہیں بہت کم لگیں گے. آپ ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہو. ڈیولپمنٹ اٹ شوڈ بی ٹو موو فارورڈ. Sometimes the process of development is faster under the situation and it slow downs. ہمارے یہاں پہ سی پیک کا جو قانون بنا، مطلب سی پیک کا جو پروجیکٹ سٹارٹ ہوا تھا، اس سے بہت سارے لوگوں کو پرابلمس بھی ہیں. اس سے بہت سارے لوگوں کو یہ بھی ہے کہ یار بڑے لوگوں کو ہماری جابز ملیں گی. The thing is that کہ جب سی پیک کا پرابلم یہاں پہ سٹارٹ ہوا تو کسی نے اس کو موٹیویٹ نہیں کیا. ہمیں تو ضرورت ہے کہ لوگ آئیں یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کریں. یہاں پہ جب اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، یہاں پہ جب آ کے کام نہیں کریں گے، تو ہماری حکومت بھی تو کچھ نہیں کر رہی، ہمارے تو لوگ بھی کچھ نہیں کر رہے. جیسے میں نے بھی کہا کہ سی پیک کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو پرابلم تھی. اس چیز کو ایسے دیکھتے ہیں، کے ایف سی، میکڈونلڈز، جب سے کے ایف سی میکڈونلڈز آیا، لوگوں کو لگتا ہے اچھا یہ یہودی یہاں سے کما کے لے کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. مگر یار یہودی کما کے لے کے جا رہے ہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے. ماشاء اللہ آپ کے لوگوں کو بھی روزگار مہیا، اس کو پازیٹیو میں بھی تو دیکھ سکتے ہو نا. ہم یہودی کے پرسپیکٹو میں نہیں دیکھتے. ہمارے تو قرآن میں بھی یہ ہے نا، تو بسفر کہ اگر آپ مر رہے ہیں تو مردار تک کھانے کا حکم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب چیزیں ہے نا، اف اینڈ بٹس کی سچویشن ہے. وی ٹاکنگ اباؤٹ ہر چیز میں اسلام اسلام اسلام. یا میں بھی پردہ کرتی ہوں، میں بھی بڑے اسلامی گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، بٹ ہم الحمدللہ مینٹلی طور پہ لبرل ہے. ہم کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر کے بیٹھ کے نہیں کہتے الحمدللہ میں نے ایک جائیداد بنا لی ہے. دس از ناٹ وی ٹاک اباؤٹ. اسلام میں بہت سارے ریجڈیسی ہیں اور بہت سارے لوگ ریجڈ بھی ہوتے ہیں، بٹ دیر از امپلیفائڈ کہ آپ کی اس ریجڈیٹی سے کسی کو تکلیف نہ ہو. قرآن آپ کو یہ کہتا ہے، اسلام آپ کو یہ کہتا ہے. ڈیولپمنٹ ہو رہی، میکڈونلائزیشن ہوئی، باہر سے لوگوں نے آ کے انویسٹ کیا تو ہماری اکانومی بیٹر ہوئی. اب مجھے بتاؤ، کیا میرے بچپن میں، آپ میں سے کسی کے بچپن میں سینٹورس تھا؟ نہیں تھا. آپ کے بچپن میں، میرے بچپن میں میکڈونلڈز اور کے ایف سی تھا؟ نہیں تھا. ہم اب جا کے ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. تو میں اتنی خوش ہوتی ہوں جب میں باہر جاتی ہوں. میں نے انفیکٹ وہ جو ریڈی والا ہوتا ہے نا، وہ جو برگر بناتا ہے، وہ جو شامی برگر ہوتا ہے، اس کی بھی اس نے شاپ اتنی خوبصورت طریقے سے ڈیکوریٹ کی بھی ہوتی ہے. اس کو بڑا ایک کیا کہتے ہیں، سمبلائز کیٹیگرائزڈ اس نے بنایا ہوتا ہے. گریجولی اس کے باکسز بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو میں کہتی ہوں کہ دیکھو یار، اس حصے میں رہ کر اس نے ڈیولپمنٹ کی ہے. دس از سوشالوجی. آپ اپنے حدود میں رہ کر، اپنے ریسورسز میں رہ کے ڈیولپمنٹ کس چیز کو کہتے ہو؟ ٹھیک ہے، ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اگر میں ایک بندے کے چپس والی شاپ ہے یا اس کی چپس والی دکان ہے، تو اس نے کیا کیا، ایک مہینے میں سے تھوڑے سے پیسے لگا کے اس نے انکم جنریٹ کر کے وہ ایک فرائر خریدا، وہ سارا کچھ خریدا. اس کو یہ پتا ہے کہ یہ میری ذریعہ معاش ہے، یہ میرا اکنامک کا ذریعہ ہے، تو مجھے ان میں انویسٹ کرنا ہے. اس نے ایک مہینے میں انویسٹ کیا، اگلے کتنے مہینے سے بیٹھ کے کھایا ہوگا ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، دس از واٹ کہ آپ کا جو ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، اس کے لیے آپ کیا ہیلنگ پوائنٹ لے کر آتے ہو، وچ از اے ہالٹنگ پوائنٹ. آئی وڈ سے کہ ہالٹنگ پوائنٹ کیا ہے، آن گوئنگ ان نیچر. آپ کا وہ کام ہمیشہ کنٹینیوس رہنا چاہیے. وہی شخص جو ہے، میں اس کو اس لیے میں نے چپس کی بات کی ہے کہ اسی چیز کو آپ دیکھو ایک میکڈونلڈز میں بیٹھ جائے گا، وہی ایک چھوٹی سی شاپ ایک نیا ریسٹورینٹ بن جائے گا. دس از واٹ، یہ اس کا اکنامک ڈیولپمنٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ ہی فالو دا پیٹرن. ڈیولپمنٹ فالوز اے پیٹرن. آپ ایک آرڈرلی مینر میں چل رہے ہو، سرٹن سیکوینس میں چل رہے ہو. سرٹن سیکوینس میں چلنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کی کمائی 5,000 ہے اور آپ جا کے 5,000 کا جوڑا خریدیے. دس از ناٹ اے ڈیولپمنٹ میڈا. ڈیولپمنٹ از کہ آپ نے انہی 5,000 کو کیسے کیٹیگرائز کرنا ہے. آپ نے اچھے کپڑے بھی پہننے ہیں، آپ نے خود کو نیٹ اینڈ کلین بھی رکھنا ہے. آپ بہت اچھے کپڑے بھی خریدتے تو 4 سوٹ اچھے خریدو، پورے مہینے پہن لو. آپ کو کیا پرابلم ہے بھائی؟ آپ کی ڈیولپمنٹ ہے نا. آپ ڈیولپمنٹ کا ذریعہ سوچو. ہم ماڈرن بھی رہنا چاہتے ہیں، ہم فیزز میں بھی رہنا چاہتے ہیں، ہم پریمیٹیو میں بھی رہنا نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں ہم لوگوں میں بیٹھیں تو پتہ چلے کہ ہم نے برانڈ پہنا. دس از ڈیولپمنٹ. ہماری سوسائٹی میں آج کل جو یہ برانڈ ورژن آیا نا، ٹو سم ایکسٹینٹ اٹس اے گڈ.
बट टू सम एक्सटेंट इट्स नॉट गुड। देखो सोशियोलॉजी हमेशा इम्बैलेंस की बात करती है। आप तराजू के दोनों हिस्सों में चीजें रखो ना, तो आपका टू सम एक्सटेंट भी आता है और नॉट टू सम एक्सटेंट भी आता है। ठीक है, इन माय पर्सपेक्टिव भी आता है, इन योर पर्सपेक्टिव भी आता है। सोसाइटी में आप कभी भी कोई भी स्टेज स्किप नहीं कर सकते। स्टेज स्किप करने का मकसद ये होता है कि मैं अपनी एजुकेशन को साइड में रख के, बियॉन्ड रख के ये कहूँ कि मैं बहुत अच्छा बिजनेस चला सकता हूँ। इट्स नॉट दैट गुड। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे उस हालात को, उन चीजों को समझाने के लिए, संभालने के लिए भी माइंड चाहिए। अब माइंड कैसे है? लोगों के पास बैठे, लोगों से एक्सपीरियंस गेन करें। आई थिंक दैट प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है, हम अब अच्छी चीजों को बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करते, जाहिरा बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखो इट्स वेरी सिंपल। आपको मैंने कहा भी कि मैं अपने बचपन की बात बता रही हूँ, क्योंकि मेरा बचपन अब गुजर गया ना, अब तो मैं बड़ी हूँ, मैं अपने बचपन की चीजें सीख सकती हूँ। मगर वहीं पर जब मैं कोई नया बिजनेस या कोई नया सेटअप लगाने की कोशिश करूंगी, डेवलपमेंट की तरफ जाने की कोशिश करूंगी, तो मुझे उसके लिए एक्सपीरियंस लोग चाहिए। मैं डिफरेंट लोगों से उसके बारे में मालूमात इकट्ठी करूंगी, तो मैं एक्सपीरियंस हो जाऊंगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने फॉलो पैटर्न किया ना, डेवलपमेंट हैज अ डायरेक्शन। मैं एक जॉब सेक्टर में गई, मुझे टीचिंग करनी कैसे आई? बेटा ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि मैंने किसी को देखे बगैर अडेप्ट किया। हम हमेशा दूसरों को देख के सीखते हैं, ये सिंपल सोशियोलॉजी है। हम हमेशा दूसरों को देख के सीखते हैं, उनका नजरिया, उनका तरीका कार, उनका इनफैक्ट हम तो जोड़े बनाना भी उनसे सीखते हैं, हम कंट्रास्ट करना भी उनसे सीखते हैं। हम खवातीन यही करती है ना, हम मर्द भी यही करते हैं कि बेसिकली हम दूसरों को देख के कॉपी करते हैं। वैसे ही आप डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव में भी जाओ तो दूसरों को देख के कॉपी करो। ट्राई टू एड्रेस कि आपकी सिचुएशन, प्राइम सिचुएशन क्या है, आपकी डायरेक्ट सिचुएशन क्या है। जैसे लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस हर्बर्ट स्पेंसर के हैं, कि उन्होंने कहा कि आप हमेशा सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जाते हो, मतलब नॉर्मल से कम्प्लेक्स की तरफ जाते हो। मैं भी नॉर्मल से जा रही हूँ ना, तो मैंने कम्प्लेक्स की तरफ जाना है, तो कम्प्लेक्स का मतलब ये होता है कि कम्प्लेक्स के एंड पे शायद डेवलपमेंट हो। मैं अपने लिमिट से, अपने बबल से, अपने सर्कल से बाहर आके, अपने कंफर्ट जोन से बैठ के काम करूंगी तो मैं मेहनत होगी ना उसमें। ऐसा तो नहीं है कि मैं सुबह 8 बजे उठूं, मेरी 10 बजे शिफ्ट खत्म हो जाए, बस 2 घंटे में नौकरी करूं, अल्लाह अल्लाह खैर सलाम, मैंने बच्चे भी पालने हैं, मैंने घर भी पालना है। ये मेरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये है कि पहले मैं मेहनत करूं, मेहनत करके बाद में आराम से बैठ के खाऊं। दिस इज व्हाट आवर डेवलपमेंट इज। ब्रैडन टॉनर कहते हैं कि सोसाइटी ट्रांसमिट फ्रॉम कम्युनिटी टू एसोसिएशन। एग्जैक्टली, कम्युनिटी का मतलब ये होता है कि आपने घर की कम्युनिटी से स्टार्ट किया, एंड देन यू आर अ पार्ट इन द वर्ल्ड, यू आर अ पार्ट इन द कंट्री, कि आपका कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में। ठीक है, आइल रखा है आप अपने से। आई एम सॉरी टू से रेस्ट ऑफ द क्लास, बेटा हमेशा अपने सीनियर्स को देखो, कोई एट द एज ऑफ 20 मिलियनर ये बिलियनर नहीं बनता। इट नीड अ मेहनत, इट नीड्स हार्ड वर्किंग। आप किसी बंदे से पूछोगे कि वो 45 की में मिलियनर कैसे, तो वो आपको बताएगा कि जिंदगी में जवाल उसके पास भी आया। ठीक है, एक और था उसके पास खाने के लिए भी नहीं था। ये सबकी जिंदगी में आता है। जवाल से वो बंदा अरूशा कैसे गया, ये वो आपको बताएगा। बैठ के सुने, सुनने की कोशिश करें, समझने की कोशिश। आप अपने पेरेंट्स के पास बैठ के पूछो, आपके पेरेंट्स में से बहुत सारे लोग आपको ऐसे कहेंगे मैंने सारी जिंदगी सरकारी नौकरी की, मैं कुछ नहीं कमा सका। वहीं पे आपको एक और सरकारी बंदा मिलेगा, वो कहेगा मैंने बड़ी मेहनत की है, सरकारी नौकरी भी की है, मास्टर्स में बिजनेस भी सेटअप है, मेरा तो रिटायरमेंट जो है सिक्योर है। दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट डेवलपमेंट। इसको डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट के नजदीक आपका ये है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में एक वो पेरिस जैसा बुर्ज खलीफा बना दे, व्हाट वी कॉल बहरिया में। ठीक है, वो लाहौर में, कराची में इतनी जमीन पड़ी है भाई, इतनी जमीन पड़ी है, इट्स ओके। Ideal state होना is a good thing, but again I'm repeating, where you are make it that an ideal state. आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो वो तो उसकी जमीन है, मलिक रियाज की जमीन है, वो वहां पे बनाना चाहते हैं। बट मगर देखो, जब आप मलिक रियाज के वहां पे बहरिया में जाकर रहते हो, तो आप कितनी चीजों में बाउंड होते हो। आपको सिक्योरिटी भी पे करनी है, आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस का भी ख्याल रखना है। मगर जब आप एक नॉर्मल सोसाइटीज में होते हो, नॉर्मल सिटीज में होते हो, या क्या आप इन चीजों का ख्याल रखते हो? इसका मतलब क्या है? आइडियल स्टेट के लिए आपको बाउंड रहना पड़ता है, एक मदार में रहना पड़ता है। तो कहते हैं एक ऑर्बिट में रहना पड़ता है। सन अपने ऑर्बिट में घूमता रहता, घूमता रहता, घूमता रहता। कभी ऐसा होता है कि सन आज क्या, आज मेरा दिल नहीं कर रहा उठने का, तो मैं नहीं उठ रहा भाई। इट्स नॉट लाइक दैट। उसका एक काम है, उसका एक टाइम पीरियड है, उसकी प्रोग्रेस है। आप हमेशा क्लास से दूसरी क्लास में तब शिफ्ट हो सकते हो जब आप उस आइडिया को प्रोग्रेस दोगे, डायरेक्शन दोगे। ठीक है, जैसे आपकी मैच्योरिटी उस चीज को लीड करती है। इज दैट क्लियर? मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा आसान अल्फाज में मैं डेवलपमेंट समझा सकती हूँ।
کیا ہوا سنا میم؟ صرف فزیکل ڈاکٹر نہیں ہوتی ہے بٹ نو گڈ تھنگ ان یور نیچر ٹو سی ادرس. گرلس کے بچپن کا تو ختم نہیں ہوتی میم. زشان بیٹا میں بچپن کی بات اس لیے کر رہی ہوں، چلو اس چیز کو میں ایک پازیٹیو وے میں لے کے جاتی ہوں. آپ کے اندر کا بچپن جس دن ختم ہو جائے گا نا، اس دن آپ سمجھ لیں کہ آپ بہت میچور انسان ہیں. آپ کو چیزوں پہ ہنسی نہیں آئے گی تو آپ زندگی جینا بھی چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے، اپنے اندر کے بچپنے کو انجوائے کریں. جب آپ چھوٹے بچے کے ساتھ ہوتے تو جیسے آپ بہیو کر رہے ہوتے ہیں نا، دیٹ از بیسکلی ہو یو آر. اگر آپ ایک 5-10 سال کے بچے کو جس طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ آپ کا بچپن ہے. ٹھیک ہے، تو لوگوں کے ساتھ جب آپ کام پہ شو بن جاتے ہیں. کچھ نہیں میم، ذیشان بھائی جیلس ہو رہے ہیں. اٹس اوکے سنا. اگین آئی ایم ریپیٹنگ کہ آپ اس چیز کو پازیٹیو میں دیکھو. اگر آپ کے اندر کا بچپنا جاگ رہا ہے، یو آر الائیو. ٹھیک ہے، تو آپ زندہ ہیں. اگر آپ کے اندر کچھ مرجھا گیا ہے، پلیز اس مرجھانے والے بندے کا گلا گھونٹے اور اپنے آپ کو دوبارہ سے زندہ کرنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ زندگی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. بہت سارے لوگ ہیں پراپر چل نہیں سکتے، بہت سارے لوگ ہیں زندگی سے لڑ رہے ہوتے ہیں. 5 سال کے 10 سال کے بچے کو بھی کینسر ہوتا ہے بیٹا، زندگی سے لڑ رہا ہوتا ہے. اس کے ماں باپ، اس کے گھر والے، اس کا خاندان اس کے ارد گرد کھڑے ہوتے ہیں. یہ زندگی ہے آپ کی. یو نیور نو کل کیا لکھا آپ کے لیے. ٹھیک ہے، تو اب جب ڈیولپمنٹ ہے تو وہ ایوولوشن اور ایوولوشنری نیچر دونوں میں ہوتی ہے. ایوولوشن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ارتقا ہونا، مینس اس چیز کے لیے ایک ڈفرنٹ وے میں اس کا ڈیولپمنٹ ہونا، اس کا اسٹارٹ اپ ہونا. جیسے میں نے ابھی کہا کہ ایک بندے کا گلا دبا دو تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا گلا دباؤ، دوبارہ سے جی اٹھو، ایوولوشن کرو. پھر اگر آپ کو لگے کہ آپ کو دوبارہ سے جینے کی ضرورت ہے تو ری ایوولوٹ کرو. بھائی انسان ہو نا، پودا ہے، پودے مرجھا گیا، پودے کو پانی دیتے جاؤ دیتے جاؤ دیتے جاؤ. اس کے بعد پودا ہی اٹھ کے چیخ کے کہے گا یار خدا کا واسطہ کتنا پانی دو گے. ایسے ہی ہے، نہیں ہوتا نا. پودا کبھی آپ سے کمپلین نہیں کرتا، آپ اس کو پانی دیتے ہی جاتے ہیں دیتے جاتے ہیں، مگر جتنا آپ اس کو پانی دیتے ہو وہ گروم کرتا ہے. دس از دا سوسائٹی آل اباؤٹ کہ ڈیولپمنٹ بھی جو ہے نا وہ گریجولی کام کرتی ہے. ایسا نہیں ہے. پلیز اللہ کا واسطہ ہے، عمران خان کے 5 سال کمپلیٹ ہوتے ہیں، 10 سال کمپلیٹ ہوتے ہیں، 15 سال کمپلیٹ ہوتے ہیں. اتنا خراب کر کے ملک آپ نے اس کے ہاتھ میں تھما دیا ہے، اور پھر آپ کہہ رہے ہو کہ بھائی ٹھیک کر دو یا اس کی پالیسیز خراب ہیں. ایکسکیوز می، نواز شریف کو تو کبھی کوئی کچھ نہیں پوچھتا تھا، زرداری کو کبھی کوئی کچھ نہیں پوچھتا تھا، اور میں عمران خان کی سے نہیں ہوں. ٹھیک ہے، میں جسٹ ایک بات کر رہی ہوں کہ ایک جنرلی ایک نیو بندے کو ٹائم تو دو یار. اگر اس کا کوئی فرینڈ ہے جیسے جہانگیر ترین کے اوپر کیس ہو گیا تو اٹس اوکے. بھائی ابلیس بھی تو کیا کہتے ہیں دوست ہو سکتے ہیں نا، اس میں کیا ہے؟ شیطان اگر دوست نکل آئے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ دوستی نہیں تھی. اس کے ساتھ اچھا وقت بھی گزرا ہوتا ہے، وہ آپ کا دوست بھی کسی وجہ سے بنا ہوتا ہے. اور آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا جو دوست ہے وہ آپ کے بارے میں اچھے خیالات رکھتا ہے یا برے خیالات رکھتا ہے. مگر اگین جو آپ کا ایوولوشن پروسیس آتا ہے وہ ہمیشہ نیچرل کورس کو چھوڑ کے there is a specific spectacular course and nature آپ کی وہ نیچرل کورس سے ہٹ کر آتا ہے. نیچرل کورس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے صبح اٹھ کے کھانا کھایا، صبح اٹھ کے آفس گیا، آفس میں واپس آئی، آپ کا نیچرل کورس ہے. دیر از اے ڈیولپمنٹ. آپ نے وہاں پر جتنے 8 سے 2 بجے کے ٹائم میں آپ کی جاب ہے، 8 سے 5 بجے کے ٹائم میں آپ کی جاب ہے، یو شوڈ نو کہ آپ کا کام آج کمپلیٹ ہونا چاہیے. دیٹس اٹ. دس از دا ایوولوشن. آپ محنت کریں، کام کریں. جب آپ کا کام ٹائم پہ کمپلیٹ ہوگا نا، یو آر ناٹ سپوز ٹو سے کہ بھائی میرا تو بالکل چینج نہیں آ رہا میری لائف میں. ٹھیک ہے، کوئی پرابلم آ جاتی ہے، میرے اوپر سارا کچھ ڈیپینڈنٹ آ جاتا ہے. جب آپ سارا کام پائل آن کرتے جاتے ہیں نا، پھر پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں. اچھا، پھر یہاں پہ ریوولوشنری ٹریگر کیا آتا ہے آپ کے پاس کہ کچھ فیکٹرز ہیں جیسے ایجوکیشن، مائگریشن. یہ ایک بہت لارج اسکیل میں، جیسے میں نے ایک ایگزامپل دی کہ اگر ہم اپنے رورل ایریاز کو، جیسے جاپان میں ہے، چائنا میں ہے، انہوں نے اپنے رورل ایریاز کو بہت بہتر بنایا ہے. تو اس لیے لوگوں کو ٹریول کر کے رورل ایریا سے شہر میں آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. ہمارے یہاں پر ایجوکیشن اور مائگریشن ایک بہت بڑا لارج اسکیل ہے. ڈرا بیک ہے کہ ہم بوسٹ بھی کرتے، جیسے بیسکلی پل اینڈ پش فیکٹر ہے مائگریشن کے اکارڈنگ، کہ آپ دوسرے شہر سے ایک شہر میں آ کے ایجوکیشن کے لیے کام کرتے ہو، یا دوسرے شہر سے شہر میں آ کے آپ جاب کے لیے کام کرتے ہو. جیسے مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ پنڈی اسلام آباد سے پشاور گئی ہیں، دیٹ از اے ویری بیکورڈ ایریا. سو میں کہتی ہوں میری نیڈ تھی، میں چلی گئی، سو کی دیٹ ڈزنٹ میٹر. وہ میری ڈیولپمنٹ ہے نا. ڈیولپمنٹ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی کسی اچھی جگہ پہ جانے کی ہو. ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ آپ کے کل سے آپ کا آج کیا ڈیولپمنٹ ہے. ٹھیک ہے،
تو سوسائٹی بھی ویسے ہے نا, انٹروڈیوس دا پالیسیز. ہمارے پاس سوسائٹیز ہے. اب میں آنیسٹلی اسپیکنگ, میں جب گورنمنٹ سیکٹرز کو دیکھتی ہوں, اتنا کام ہوا ہوا ہے ہمارے پاس, اتنا کام ہوا ہوا ہے, بٹ انفارچونیٹلی لوگوں کو نہیں پتا. دے وڈ سے کہ اچھا کوئی بھی انسان جو کام نہیں کر رہا, کیوں نہیں کام کر رہا؟ آپ کی سوسائٹی جو ہے وہ ٹرانسمٹ ہو رہی ہے. اپنے 10 سال پہلے دیکھو اور 10 سال آج دیکھو, آپ کی سوسائٹی کتنی تبدیل ہو چکی ہے. سوسائٹی یہ تبدیل نہیں ہوئی کہ 500 روپے کا آٹا آتا تھا یا 1000 روپے کا آٹا آتا تھا. ایک سمپل از دیٹ کہ سوسائٹی میں چینج بھی بہت ہوا. جتنے لوگ پہلے رورل ایریاز میں تھے, اس سے کہیں زیادہ لوگ جو ہے ٹریول کر کے یہاں پر آئے ہیں. اتنی ہی ایجوکیشن کی ہماری لٹریسی ریٹ بھی بڑھی ہے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. اب وہاں پہ انویسٹمنٹ کیا ہے, بیسٹ ڈاکٹر باہر چلا گیا, بیسٹ ایجوکیشنسٹ باہر چلا گیا, ٹھیک ہے, بیسٹ پالیسی میکر باہر چلا گیا. وہ اس نے تو اپنی ڈیولپمنٹ دیکھی ہے. یہاں پر ہماری نیشن انڈر ڈیولپڈ ہے. ٹھیک ہے, مگر وہیں پر ہمارے پاس بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے بہت کام کی ہے, بہت اچھے سائنٹسٹ بھی ہیں, ٹھیک ہے, بہت اچھے ڈاکٹرز بھی ہیں. ریکگنیشن جو ہے نا وہ آپ کو ذرا لیٹ ملتی ہے. ریکگنیشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا, فار ایگزامپل ایک چھوٹے سے ہاسپٹل میں کوئی ڈاکٹر بہت اچھا کام کر رہا ہوگا مگر اس کو ریکگنیشن نہیں ملے گی. ریکگنیشن کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ سب کو پتا ہو کہ بھائی اسی ہاسپٹل میں ڈاکٹر ہے جو اس کی زندگی بچاتا ہے. ایسا تو نہیں ہے, پھر تو باقیوں کا کاروبار کیسے چلے گا؟ ٹھیک ہے. The thing is, again, آپ کی ڈیولپمنٹ ہر حصے میں اپنے حصے کی ہو رہی ہے. مطلب فار ایگزامپل اگر فیصل آباد میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تو اپنے طریقے کی ہو رہی ہوگی, کوہاٹ میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تو اپنے طریقے کی ہو رہی ہوگی. ٹھیک ہے, اس لیے ہر جگہ پہ. اب تو گاؤں بھی ویسے نہیں رہے, وہاں پر بھی بجلی ہے, وہاں پر بھی گیس ہے, بٹ پھر بھی ہم بلوچستان کو دیکھیں تو بلوچستان میں still there are so many problems over there. راجستھان والے علاقوں میں چلے جاؤ تو وہاں پر ابھی بھی پانی کا پرابلم ہے. ہم اکثر لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ وہاں سے یہاں کیوں نہیں شفٹ ہو جاتے, شہروں کی طرف کیوں نہیں آ جاتے؟ تو یہ بھی کسی چیز کا سولوشن نہیں ہے نا. سولوشن یہ ہے کہ آپ جس آربٹ میں رہ رہے ہو آپ اسی آربٹ کو ڈیولپ کریں. دیٹ از سولوشن. سندھ میں رہتے ہوئے اگر زراعی ڈیولپمنٹ نہیں لے کر آئے تو یہ بھی زراعی کا ڈراپ ہے. عمران خان تو نہیں کرے, عمران خان تو بھی آئے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں مسا مسا آئے, ابھی ابھی آئے. تو اٹس ویری سمپل تھنگ کہ آپ کی جو ڈیولپمنٹ ہے از ملٹی ڈائمینشنل, کیونکہ وہ ہمیشہ ڈفرنٹ چیزوں کو پیرامیٹر بیسس پر سلولی دیکھتے ہیں. پیرامیٹرز پر آپ چیک کرتے ہو اور پھر آپ ایکسپیکٹس پہ لے کر آتے ہو. جیسے میں نے بھی کہا کہ حکومت سندھ میں زرداری کی ہے, تو اگر وہاں پر کسی کے پاس پانی نہیں ہے تو یہ ذمہ داری حکومت سندھ کی ہے. ٹھیک ہے, ناٹ اونلی ون پرسن یا جہانگیر ترین کی یا عمران خان کی نہیں, یہ ویری فرسٹ ڈے یا میری اور آپ کی نہیں ہے. جنہوں نے پالیسیز بنائی ہیں, جنہوں نے لاز بنائے ہیں, یہ ان کی ذمہ داری ہے. پھر وہ لوگ آتے ہیں جو ان کو 2-4 گیلن پانی کے دے کر آتے ہیں, سوشل میڈیا پہ پکچر لگا دیتے ہیں. دس از اے ڈیولپمنٹ؟ اس کو کوئی ڈیولپمنٹ کہے گا؟ ہم اور انڈر ڈیولپ چلے جاتے ہیں تاکہ کب کل کوئی ہم سے ہمدردی کے طور پہ بھی کوئی کام نہ کرے کہ بھئی یہ تو جا کے پکچر لگا دے گا اس پہ. تو آپ کی جو اکنامک ڈائمنشن ہے, آپ کا سوشل پولیٹیکل اور کلچرل ڈائمنشن ہے, وہ ایکسپریسڈ ہوتا ہے ڈیموکریٹائزیشن سے, ڈسٹریبیوٹیو جسٹس سے, انکریزڈ کانشیس فار ہیومن سے, اکوالٹی اینڈ لبرٹی ہے. اب میں اس چیز کو ڈفرینٹ میں ڈیموکریٹائزیشن سے بتاتی ہوں کہ پہلی بات یہ ڈیموکریٹس کا مطلب ہے کہ آپ اگلے کو جمہوریت کو ایکسپریس کریں. جیسے فار ایگزامپل اگر میں کسی لائن میں کھڑی تو فار ایگزامپل میرا کوئی رشتہ دار ڈپٹی جنرل ہو, ٹھیک ہے, پولیس کا بہت بڑا عہدے دار ہو, تو میں کہوں کہ بس اب تو میں نے لائن میں نہیں لگنا, میں نے لائن میں نہیں کھڑا ہونا, تو یہ غلط ہے. مجھے پراپر بجلی کے لائن کے لیے یا گیس کے سوئی گیس کے بل کے لیے لائن میں کھڑا ہونا ہے تو مجھے کھڑا ہونا ہے, بات ختم. مجھے اگر کسی ایڈمیشن کے یونیورسٹی کی ایڈمیشن کے لیے سوسائٹی میں یونیورسٹی میں جانا ہے تو مجھے وہاں پہ پراپر لائن میں کھڑا ہونا چاہیے. اس کے لیے چاہے میں ملک ہوں, میں چودھری ہوں, میں ڈوگر ہوں, میں جو بھی ہوں, I am a human being. سوسائٹی میں یا گاؤں میں اگر میری بہت عزت ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر جگہ میں میری وہی عزت ہوگی, مجھے وہی ریپوٹیشن ملنی چاہیے. I am a normal human being too. ٹھیک ہے, اگر سگنل لگا ہے گرین ریڈ بلو ہے تو اس پہ ہر بندہ کھڑا ہوگا, چاہے پرائم منسٹر ہے, چاہے ڈاکٹر ہے, چاہے انجینئر ہے, چاہے پولیس آفیسر ہے, ہی ہیز ٹو اسٹینڈ دیئر. بات ختم. ٹھیک ہے, دس از واٹ وی ٹاک اباؤٹ. کہ ڈسٹربیوٹیو جسٹس ہوتا ہے, ڈسٹربیوٹیو ہوتا ہے کہ جو لاز میرے لیے بنے ہیں ڈسٹریبیوٹس ہو رہے ہیں نا, اور دوسرے کے لیے بھی لاز بنے. اگر میرے لیے فار ایگزامپل یہاں پہ سب کے لیے ایکول لا ہے کہ آپ سب کو کلاس لینی ہے, میں اگر فار ایگزامپل کسی ایک بچے کو ریلیکسیشن دیتی ہوں کہ بیٹا خیر ہے تم مت لو کلاس, تو میں اس کو یہ نہیں بتا سکتی کہ اگر وہ کلاس نہیں لے گا تو اس کی اٹینڈنس نہیں لگے گی. اٹینڈنس میرے ہاتھ میں نہیں ہے. چلو میں آج تم لوگوں کو بتا دیتی ہوں, میں نے تم لوگوں کو اتنی دنوں سے تنگ کیا تھا. اٹینڈنس آپ جیسے ہی لاگ ان
ہوتے ہو تو اٹینڈنس آپ کے ہاتھ میں, آپ جتنے گھنٹے کلاس لوگے آپ کی کلاس کی اٹینڈنس لگے گی 70, 80, 90, 100%. ٹھیک ہے. اف اگر آپ کو کوئی ٹیچر کہتا ہے یا کوئی یہ کہتا ہی ہے تو وہ میں ہوں. ٹھیک ہے, تو میں نے آپ سے کہہ دیا, بٹ اس کے لیے I'm sorry again. ذیشان کو ہم نے تنگ کیا اتنے دنوں سے, مگر یہ کہ میرے ہاتھ میں بالکل آپ کی اٹینڈنس نہیں ہے. انفیکٹ میری بھی اٹینڈنس جب بھی لگے گی جب میں آن لائن ہوں گی. ٹھیک ہے, چلو میں نے تمہیں آج ایک سچ بتایا, میں نے کنفیشن کیا. ٹھیک ہے. انکریزڈ کانشیسنیس ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ انکریزڈ کانشیسنیس کی بات یہ ہوگی کہ آپ کو اپنے ہیومن رائٹس کے بارے میں پتا چلے. ابھی ہم اتنی سوسائٹی کے بارے میں باتیں کرتے ہیں, تو آپ نے وہ جو چائلڈ رائٹس کے بارے میں سنا ہے, یا آپ کے گھر میں جو کام والی ہے یا اس میڈ کو ہم مار رہے ہیں, یہ کتنے آپ کی کلچرز وائز آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی ریسنٹلی آپ کا ٹی وی بھر جاتا ہے کسی بچے کو آپ نے وہ کیا کہتے ہیں, ہاں میم شرارتی, ذیشان شرارتی کہہ رہے ہو تو مجھے اٹس اوکے, خیر مذاق تھا. اچھا, آپ وہ جیسے یہ بھی ہمارے سوشولوجی والے ہی دیکھتے ہیں کہ یہ جو چائلڈ پروٹیکشن والا ہم ایکٹ دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے ایک زمیندار ہے یا بہت بڑا کوئی بیوروکریٹ ہے, اس نے سڑک پہ کھڑے ہو کے بچی کو, معصوم سے بچی کو مارا. پہلی بات تو یہ کہ اس کے ماں باپ کے پاس اتنی مفلسی تھی کہ انہوں نے پیسوں کے عوض اپنی بچی کو ان کے گھر میں رکھ. کتنے پیسے ہوں گے, 10,000, 20,000, 15,000, 25,000. وہی اگر شخص اپنی بچی کو اپنے گھر میں رکھتا, اپنے ڈبل کماتا, تو وہ کر سکتا تھا. وہیں پر وہ کوئی ایسا بزنس شروع کر دیتا کہ جس میں بچی بیوی مل کے سب کام کرتے. 10-15 ہزار کی ویلیو اب آپ سوچ لو کہ لوگوں کے لیے کیا ہے, ہمارے لیے کیا ہے, یا کسی کے لیے بھی کیا بہت ہے یار. 10-12 ہزار بھی ٹھیک ہے, ان کے گھر کے بہت کام ہو جاتے. فار ایگزامپل جتنے کہ ہمارے گھر میں روز پیزے آتے ہیں نا, اتنے کہ ہماری کام والی کا ٹھیک ٹھاک کام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے گھر کا تو راشن چل رہا ہے نا. تو بیسکلی جب آپ اوپر لیول کے بارے میں بات کرتے ہو, آپ انکریز کانشیسنیس کی بات کرتے ہو, تو یو ہیو ٹو تھنک کہ آپ کے ہیومن رائٹس کیسے ہیں. تو آپ سے جڑے لوگوں کے بھی ہیومن رائٹس ہیں. جیسے فار ایگزامپل اگر میں نے ابھی ایک ایگزامپل, جیسے میں نے بھی ذیشان کو تنگ کری تھی. ہیومن رائٹ تو اتنا بھی ہو سکتا ہے وہ بیچارہ کافی دنوں سے سوچ بھی رہا کہ پتہ نہیں مجھے رات کو نیند آئے گی کہ نہیں آئے گی, کہ میڈم نے میری اٹینڈنس لگائی ہے یا نہیں لگائی ہے. انکانشیسلی آئی ڈیڈ نا, I'm also a human being. Unconsciously I did. But for a time being, اگر میں یہی چیز دیکھوں تو اکویٹی اور لبرٹی بھی یہیں پر آئے گی کہ ہم بہت سارے لوگوں کے لیے نا اکویٹی لگا دیتے ہیں, مطلب ایک بیریئر لگا دیتے ہیں. جیسے آپ دیکھو خواتین جو ہے ان کے بچے ہوتے ہیں ماشاء اللہ, چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, 3 سال کے, 4 سال کے. اکویٹی کیا ہے کہ آپ اپنے آفس میں اپنے بچے کو ساتھ نہیں لے کے جا سکتی, ایز اے ٹیچر نہیں لے کے جا سکتی, ایک ورکنگ وومن ایز اے بینکر نہیں لے کے جا سکتی آپ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ. وہیں پر آپ یہ دیکھو کہ ہر آرگنائزیشن کو, گورنمنٹ سیکٹر کو باقاعدہ نرسریز بنانی چاہیے. ٹھیک ہے, ہماری نرسری کیا بنتی ہے, ہم نانی دادی کے پاس بچے چھوڑ جاتے ہیں. when we talk about our equal rights, when we talk about our equity, تو ہماری فیملز کو جاب کرنے میں سب سے بڑا ڈرا بیک ہی ہوتا ہے. اور اس کے بعد گھر آ کے صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک کام کرتے, گھنٹے کا راستہ بن جائے تو 6 بجے 7 بجے وہ گھر پہنچتی ہے خاتون, اینڈ شی گیٹ دیٹ سینٹینس کہ آپ بچوں کو ٹائم نہیں دیتی. تو ایکسکیوز می, جاب بھی تو آپ کی وجہ سے کر رہی ہیں نا. آپ ان کو کہہ دیں کہ ریلیکس ہو جائے, میں جاب کرتا ہوں, آپ گھر میں بیٹھے کماتے ہیں, ہم مل کے, ضروری تو نہیں ہے. It's not always important for the females to earn. It's always important for the male to earn. ہماری سوشولوجیکل کلچر ہے نا, ہمارا کلچر ہے. بٹ واٹ اباؤٹ کہ ہم دونوں مل کر ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیج بنائیں کہ اچھا آپ نے اتنے سے اتنے ٹائم پہ کام کرنا, آپ نے اتنے ٹائم پہ کام کرنا ہے. چلے اگر آپ لیٹ ہیں تو میں کام کر لوں گا, اگر آپ جلدی آ رہی ہیں تو چلے میں آپ کام کر لینا. اٹس ایز سمپل. لبرٹی اس چیز کو کہتے ہیں. لبرٹی یہ نہیں کہتے کہ میں استغفر اللہ, کیونکہ میں نے ایم بی اے کیا ہے تو میں نے اب اپنے گھر کو, اپنی سوسائٹی میں ریپوٹیشن بنانی ہے, جبکہ ایم بی اے جو میں نے بڑی نارمل سی ایک عام سے یونیورسٹی سے کیا ہے, اینڈ آئی نیڈ اے رشتہ آف ڈاکٹر. This is not to talk about the development. It's all about the mental ability کہ ہم کتنے گرے ہوئے لوگ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, ڈیولپمنٹ ہمیشہ ڈائمینشنل ہوتی ہے, ہمیشہ ڈائریکٹڈ ہوتی ہے. میں نے بھی کہا میری ڈائریکشن ہے کمپلیٹ دا کورس, میری ڈائریکشن ہے اکنامک ڈائمینشنس کو اگر میں دیکھوں گی تو میری ڈائمینشنس کیا ہوگی کہ مجھے جہاں پر ایک وقت تک کھانا نہیں ملتا, میری ڈائمینشن یا اکنامک اسٹیبلٹی ہے کہ مجھے 3 ٹائمز کا میل مل رہا ہے, پراپر میل. ٹھیک ہے, پھر دیٹ از واٹ وی اکنامک ڈائمینشن کہ میرے اخراجات اس ٹائم پیریڈ میں, اس ڈیوریشن میں کمپلیٹ بھی ہیں, میں خوش بھی ہوں اور ہیپی بھی ہوں. بٹ انفارچونیٹلی ہم سوشل میڈیا کی دنیا میں خوش ہیں, نارملی وی آر ناٹ ہیپی انفارچونیٹلی.
ह्यूमन डायमेंशंस क्या होती है? ह्यूमन डायमेंशंस यह होती है कि एवरीबडी इज बाउंड विद देयर राइट्स. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने भी कहा कि मैं अगर किसी डीएसपी की या किसी बहुत बड़े पर्सन की बंदी हूँ, या मैं उसकी बेटी हूँ, या मैं उसकी बहन हूँ, तो मुझे वो लाइन में नहीं लगना. मेरे लिए कोई मेरा मेड लगेगा या मेरे लिए कोई मेरा मेल सपोर्टर लगेगा, बट कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह जरूर आएगी जहां पर मुझे लाइन में लगना ही पड़ जाएगा. वेट फॉर दैट थिंग. अगर आप हॉस्पिटल जाते हो तो आपकी जगह पर आपका मुलाजिम नहीं खड़ा हो सकता. आप किसी ऐसी जगह पर जाते हो कि वहां पर आपके लिए आपका मुलाजिम हर वक्त अवेलेबल नहीं होता. तो देयर इज अ रिप्रोडक्शंस के सॉरी देयर इज अ प्रोडक्शंस कि आपको उन बैनर्स के नीचे काम करना है, आपको ह्यूमन राइट्स पे काम करना है. एंड देन वी टॉक अबाउट द ह्यूमन डायमेंशंस की सस्टेनेबिलिटी तभी आएगी जब हर बंदा अपने हिस्से का काम करेगा. सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है पैरेलल सस्टेनेबिलिटी. आपकी सोसाइटी सस्टेनेबिलिटी की तरफ है. फॉर एग्जांपल मैंने अभी कहा कि मैं सुबह स्कूल जा रही हूँ, मैं सुबह स्कूल से वापस आती हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, मैं खाना खाने के बाद ट्यूशन जा रही हूँ. ये मेरे बच्चे का टाइम पीरियड है. ठीक है, मैंने बच्चे के लिए इतना लाइफ साइकिल बनाया कि बच्चे ने उस लाइफ साइकिल से जरा से इधर उधर हुआ तो मैंने उसको 2 4 लगा देनी है. ठीक है, ये बच्चे के लिए लाइफ साइकिल है. तो व्हाई नॉट वी पेरेंट्स हैव अ लाइफ साइकिल. हमारा भी लाइफ साइकिल होना चाहिए. मैंने घर जॉब की, मैं जॉब से घर आई, मैंने घर में आके बच्चों को टाइम दिया, ये मेरा टाइम पीरियड है. मतलब मैंने 2 से 4 बजे का टाइम जो है, मैं ऑफिस से आ रही हूँ, मैं जॉब से आ रही हूँ, मैंने बच्चे को टाइम देना. फिर मैं किसी को अकाउंटेबल नहीं हूँ. देयर इज नो नीड ऑफ अ थर्ड पार्टी जो मुझे समझाए कि आप बच्चों को टाइम दें, जरूर टाइम दें. ये गलत है. ठीक है, ये अगेन ह्यूमन डायमेंशन और सस्टेनेबिलिटी में आती है कि आपको अपनी प्रायोरिटीज पता है. भाई मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, आई नो हाउ टू डील विद देम. अगर आपको एक थर्ड पार्टी आपको ये कहती है कि बेटा यू आर नॉट सपोज टू डील लाइक दैट, तो उसकी बात भी सुन ले. हो सकता है कि जैसे आपको भाग भाग के काम करना पड़े, ना करना पड़े, उनकी बात मान के आप अच्छे तरीके से काम कर ले, विच इज दैट सिंपल. सो ट्राई टू लिसन अदर, ट्राई टू एक्सेप्ट अदर्स, एंड ट्राई टू होल्ड अदर्स के ठीक है, आप भी ठीक कह रहे हैं, मैं भी ठीक कह रहा हूँ. तो मुझे देखो फॉर एग्जाम्पल मैं इस चीज को ऐसे सिंपल करती हूँ. मैं जब छोटी थी, मैं बड़ी हुई हूँ, तो मुझे वो जो टाइम पीरियड है, ये टाइम स्केल है, मुझे डायमेंशंस कौन सिखा रहा है? मेरे पेरेंट्स सिखाएंगे ना. इट्स एज सिंपल. मुझे तो नहीं पता चला कि मैंने सुबह उठ के ये वाली डिग्री कर लेनी है. ये ठीक है, ये गलत है. सही है. हमेशा एक्सेप्ट अदर्स एंड ट्राई टू आस्क अदर्स. अपने सीनियर से पूछें, अपने सीनियर्स के साथ बैठ के काम करने की कोशिश करें. व्हेन यू आर फ्री, वेयर एवर यू आर फ्री. आप फॉर एग्जाम्पल मैं जब फ्री होती हूँ तो मैं उठ के अपने क्लर्क के पास जाके बैठ जाती हूँ. तो मैं आगे से कहती हूँ सर मुझे ये काम सिखा दें. तो आगे से वो मुझे कहते हैं मैडम आपका काम तो ये नहीं है. तो मैंने कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता, आई वॉन्टेड टू लर्न. तो वो फिर मुझे बैठ के अपना काम दिखाते हैं. वो हंसते होते हैं आगे से, हालांकि वो बहुत ज़ईफ है, और मतलब ज़ईफ इन सेंस उसको बड़े बूढ़े से हैं. तो वो अपना काम करते हैं. अच्छा मैडम आपने, वो कह मुझे मैडम ही रहे होते हैं, मैडम आपने ये इस तरीके से करना है, ये इस तरीके से करना है, ये इस तरीके से करना है. अब चीज क्या है, मुझे एट द सेम टाइम अगर वो ना भी हो तो मुझे पता है कि मैंने ये चीज कैसे करना है. मैंने अपने लिए एक डायमेंशन सोची है ना. तो ये मेरी टेरिटोरियल डायमेंशंस को हम कहते हैं. टेरिटोरियल होती है जो आपकी टेरिटरी होती है, जो आपकी कंट्री की डायमेंशन, मतलब सॉरी हमारी जो कंट्री की स्टेट है, यहाँ ये से यहाँ तक, इस लाइन तक पाकिस्तान है, यहाँ से यहाँ तक पिंडी है, यहाँ से यहाँ तक लाहौर है. तो ये आपकी टेरिटरी बेस होती है. तो उन टेरिटरीज के बेस में आपकी डेवलपमेंट किया. जैसे पिंडी से जैसे बाहर निकलो, रवात टोटली डिफरेंट है, चकवात टोटली डिफरेंट है. फिर पिंडी से आप दूसरी साइड में बाहर निकलो तो वहां से वाकैंट है, टेक्सला है, वो टोटल ही डिफरेंट है. तो देखो एक सिटी में इतनी डेवलप सिटी है और उसके इर्द गिर्द इलाके इतने डेवलप्ड नहीं है. इसका मतलब क्या है, हमारी अभी डेवलपमेंट इनकम्प्लीट है, अभी हम अंडर डेवलप्ड है. ठीक है. डेवलपमेंट ये होगी कि जब आप पिंडी से लाहौर तक जाएं तो आपको बीच में सारा कुछ एक जैसा मिले. बट फिर वही वाली बात है कि रूरल एरियाज भी इतने डेवलप होने चाहिए कि उन लोगों के पास फैसिलिटीज नहीं है, उन लोगों के पास गैस नहीं है, उन लोगों के पास पानी नहीं है, मगर हाँ उन लोगों के पास ताजा हवा जरूर है जो हमारे शहरों में नहीं है. ठीक है. तो माशाल्लाह दे आर स्ट्रॉन्ग देन अस. उनको अल्लाह क्या कहते हैं, वो हिम्मत है. आमीन सुमा आमीन. मैंने अभी मतलब रिसेंटली आई वाज सेइंग कि जब मैं इस डेवलपमेंट की डायरेक्शंस की बात करती हूँ तो इट्स आल्सो रिलेटेड टू मी. मैंने किसी चीज को पॉइंट आउट किया ना, तो मैं उस चीज के लिए काम करने की कोशिश कर रही हूँ. जिशान क्या हुआ है? आई एम डिस्कनेक्टेड. नो यू आर नॉट डिस्कनेक्टेड. आप दिख रहे हैं मुझे. फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हम जो बात करें, मतलब हमने जितनी भी अभी ये सारी बातें शातें की हैं, ये सारी इकोनॉमिक से डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं कि आपके जितने भी बेनिफिट्स हैं, आपकी जितनी भी पर्पसेस और ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जितनी भी आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो सारी इकोनॉमिक से रिलेटेड है. ह्यूमन डेवलपमेंट भी सेम है.
ٹھیک ہے. جیسے ہم نے یہاں پہ کہا کہ انسسٹڈ اپون ایک پاکستانی اکنامکس محبوب الحق اینڈ انڈین اکانومسٹ امریتا سین ان 1990 اسٹیبلشمنٹ UNDP. UNDP کا جو وہ ہے مطلب جو ہمیں یونیسکو یا UNDP جو ہمیں پروجیکٹس دیتے ہیں کہ اس کے اندر ہم نے ڈیولپمنٹ پروگرامس کرنے ہیں, جیسے ویمن امپاورمنٹ ہو گیا, چائلڈ رائٹس ہو گئی, یہ ان لوگوں کے لیے اکاؤنٹیبل بھی ہے. مین پاکستان میں پہلے ادارے ان لوگوں پہ کام کریں, ان کے آبجیکٹیوز ہیں کہ وہ ہیومن ڈیولپمنٹ پہ کام کریں, پھر چاہے وہ بچوں کے چائلڈ رائٹس کے بارے میں, ویمن رائٹس کے بارے میں ہے, یا ویمن انٹرپرینورشپ ہے. جیسے میں ابھی اگزامپل دوں کہ سری دیوی کی مووی تھی نا انگلش ونگلش, اٹس اے ویری گڈ مووی. اس مووی میں ان کا جو کیریکٹر تھا نا دیٹ واز ویری گڈ. وہاں پر میں نے اس مووی میں when I was in MSc تو میں نے ورڈ سیکھا تھا انٹرپرنور. She told the word کہ میں انٹرپرنور ہوں, میں گھر میں کھانے بناتی ہوں. اس ٹائم آپ کے ٹائم میں I have seen there are lots of entrepreneur in the world. There are lots of entrepreneur in our society and in fact میری خود کے لنکس میں بھی کہ اب خواتین باہر نکل کے کام کرتی ہیں اور اپنے لیے گھر میں بیٹھے ہوئے بھی کام کر رہی ہیں. جیسے میں اس بات کو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ سندھ میں بلوچستان کے بھی خواتین جو وہ گھروں میں بیٹھ کے کام کرتی تھی, یہ جو ہے کڑھائی سلائی کا کام کرتی ہیں, ان کے پھر لوکل مارکیٹ میں ان کی چیزیں سیل ہوتی ہیں. بٹ وہیں پہ جب میں نے وہ مووی دیکھی I have learned the word entrepreneur کہ میں گھر میں بیٹھ کے لڈوز بناتی ہوں, میں اس کو سیل کرتی ہوں. وہ ٹائم مینس MSc when I was in 2015 and نہیں 2012 and 14 کی بات کر رہی ہوں کہ اس ٹائم پہ میں نے وہ چیز دیکھی. اور جب میں نے اس کا آج کے ٹائم میں جائزہ لے رہی ہوں یا کنٹریبیوشن دیکھ رہی ہوں تو ہر گھر میں اب لوگ جو ہے وہ سموسے بنا رہے ہیں, پکوڑے بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, خواتین جو ہے وہ کھانا بنا رہی ہیں. انفیکٹ ابھی میں نے اسکیم 3 کی طرف ایک وہ دیکھا تھا کہ جو برگر لگا رہی ہیں, افغانی شوارما لگا رہی ہیں. یہ انٹرپرینورشپ مینس شی ایکچولی ٹیک اے چارج ٹو ڈیولپ ہر اور ہز لائف. ٹھیک ہے, نو بڈی مطلب میلس کے لیے آپ وہ نہیں کرتے ہو کہ اتنا انوگریٹڈ نہیں کرتے, بٹ خواتین وہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکل کے آگے کام کر رہی ہیں, باہر آ کے کام کر رہی ہیں. کہیں نہ کہیں یہ ڈیولپمنٹ ہے اور کہیں نہ کہیں ہم بہت زیادہ میزریبل کنڈیشن میں بھی ہیں. ٹھیک ہے, اس کا میں ہرگز یہ مطلب نہیں لوں گی کہ اگر ایک خاتون کو, بزرگ خاتون کو باہر نکل کے کام کرنا پڑے تو یہ ڈیولپمنٹ ہے. نو اٹس ناٹ, یہ میزریبل کنڈیشن ہے. بٹ اس کو میں ایک اور پازیٹیو وے میں دیکھوں تو ہاں وہ کیونکہ اگر وہ کرنا چاہتی ہیں, ان کی خواہش تھی کبھی نہ کبھی کرنے کی, تو کرے. اگر وہ شوق سے کرے, دل سے کرے, مجبوری سے نہ کرے, تو شی کین. ٹھیک ہے, پھر ہمارے پاس سسٹینیبل ڈیولپمنٹ بھی یہی چیز آئے گی کہ میں نے آپ کے سسٹینیبلٹی کس چیز کو پرسپیکٹو دے رہی ہے, آپ کی سسٹینیبلٹی رائٹ پاتھ کو پرسپیکٹو دے رہی ہے یا آپ کی. میم میں نے نہیں دیکھی. زہیب تم نے نہیں دیکھی کیا مطلب؟ I can't message. I can't message. خیرت تم دوبارہ سے کنیکٹ کر لو. I mean کہ اچھا مووی نہیں دیکھی, ٹھیک ہے. اچھا پھر اس مووی کا سیکنڈ پارٹ دیکھو کہ انہوں نے کہا اس کو انگلش نہیں آتی, اس کے ہسبینڈ اس کے بچے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں, اینڈ وہ کچھ دنوں کے لیے جب وہاں جاتی ہے تو وہ ان کچھ دنوں میں بھی وہ انگلش سیکھنے کی کوشش کرتی ہے, اینڈ شی اسپوک ویل, بہت اچھا بولتی ہیں وہ. تو یہ سسٹینیبلٹی میں آئے گا. آپ ایک کسی بھی ڈیولپمنٹ پرسپیکٹو میں دیکھتے ہو نیڈ, آپ کی جو نیڈ ہے نا, میٹ دا نیڈس آف دا پریزنٹ وداؤٹ کمپرومائز, without a compromising ability of future generation to meet their own need. میں نے کہا کہ آپ کے پریزنٹ نیڈ جو ہے, پریزنٹ نیڈ کا مطلب ہے کہ آپ کی اس وقت ضرورت کیا ہے. اگر وہ آپ کی پریزنٹ نیڈ آپ کی کمپرومائزنگ اسٹیبلٹی یا فیوچر میں بیٹر کام کر رہی ہے تو گڈ. جیسے ابھی آپ لوگ جو ہو ایز اے AIU اسٹوڈنٹس, آپ لوگ اپنی سسٹینیبلٹی کو میٹ دا نیڈس تک پہنچانے کے لیے, اپنے فیوچر جنریشن کے لیے, اپنی فیوچر ابیلٹی کے لیے پڑھ بھی رہے ہو, کام بھی کر رہے ہو. اور اگر آپ نہیں بھی کام کر رہے ہو تو ابھی آپ اتنے ایسے دور میں بھی بیٹھ کے یہاں پر بیٹھے کلاسز لے رہے ہو, تو دیٹ از یور فیوچر نیڈ, دیٹ از دا یور ابیلٹی ٹو ایڈریس سم تھنگ گڈ. آپ اپنی ابیلٹیز کو پرفارم کر رہے ہو نا. بے شک ابھی ہم لوگ نیٹ بھی لگ رہے ہیں, بے شک ہم لوگوں کا کام بھی لگ رہا ہے, بٹ واٹ از امپورٹنٹ از یور نیڈ. واٹ از سسٹینیبلٹی از یور نیڈ. ٹھیک ہے, آپ اس کنٹین میں آؤ کہ جو کانسیپٹ آف نیڈ ہے وہ پرٹیکولر ہے یا وہ جو آپ کی ضرورت ہے وہ ضرورت ہے بھی یا نہیں بھی. جیسے میں نے بھی کہا کہ وہ خاتون جو ہے بزرگ ہیں, اگر وہ ضرورت کے تحت کام کر رہی ہیں تو پھر ہم ڈیولپڈ ہیں, مطلب سوری اگر وہ ضرورت کے تحت کام کر رہی ہیں میزریبلی ہے تو پھر ہم سسٹینیبل نہیں, انڈر ڈیولپڈ ہے. اگر وہ خوشی سے کام کر رہی ہیں تو پھر ہم ڈیولپڈ ہیں. آپ کی کانسیپٹ آف نیڈ پرٹیکولر ہوتی ہے, ہر چیز ایک پرٹیکولر سچویشن میں. جیسے فار ایگزامپل ابھی میں نے
सिंपल एग्जांपल लो, ओके फाइन, अभी मैं बहुत ज्यादा पैसे कमा रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा जॉब कर रही हूँ, डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल जॉब्स कर रही हूँ, मैं सो भी नहीं रही हूँ, मैं रात को भी आराम नहीं कर रही हूँ, ठीक है। और मैं किसके लिए कोशिश कर रही हूँ? पर्टिकुलर नीड के लिए, क्योंकि मुझे आईफोन एप्पल का मोबाइल चाहिए। एक्सक्यूज मी, इससे ज्यादा सिंपल एग्जांपल क्या हो सकती है कि आपकी पर्टिकुलर नीड क्या है? आपने कोई बहुत 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 एक्सपेंसिव चीज खरीदनी है, दैट इज योर पर्टिकुलर नीड। वो चीज आप खरीद लोगे, उसके बाद क्या होगा? कुछ भी नहीं, आप एक और नीड के पीछे भागेंगे। दिस इज योर पर्टिकुलर नीड्स। कॉन्सेप्ट आपकी सस्टेनेबिलिटी की तरफ तब आता है जब आप लिमिटेशंस इम्पोज करते हैं, imposed by the state of technology and social organization on environment's ability to meet present and future needs. अभी हमारी लिमिटेशंस क्या है? अभी हमारी स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी हमें क्या कह रही है कि हमने ऑनलाइन क्लासेस लेनी, क्योंकि इस वक्त बाहर कोरोना है, वी आर कांट टेक द फेस टू फेस इंटरेक्शन क्लासेस। तो हमारी इन्वायरमेंटेबिलिटी उसकी नीड पे आती है। जैसे इस चीज को मैं बहुत अगर पॉजिटिव में लूँ ना, तो बहुत अच्छा है। देखो, वो लोग जो गिलगित बल्तिस्तान वाले इलाकों में रहते हैं या बहुत दूर इलाकों में रहते हैं, उनके लिए रोज किसी जगह पर जाके फेस टू फेस इंटरेक्शन क्लासेस लेना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो आपके लिए ये लिमिटेशन अच्छी हो गई है एक तरीके से, कि आपको वहां बैठे हुए, अपने घर में बैठे हुए क्लास लेने का मौका मिल रहा है, ठीक है। इस चीज को आप बहुत ज्यादा इनॉग्रेटेड भी कह सकते हो, कि यानी कि इस चीज को हमें खुशाइंद भी कहना पड़े। जैसे आप जैसे जो इस वक्त जॉब्स वाले लोग होते हो, आप लोगों के लिए डिफिकल्ट होता है कि आप अपने टाइम पीरियड्स में ले सको, भाग भाग के क्लास तक जाओ, भाग भाग के वापस आओ। इट्स बेटर कि आप जब घर पहुंचो तो आपकी क्लास ऑनलाइन हो और आप आराम से पढ़ो, ठीक है। जैसे बाहर के कल्चर में, अमेरिकन इंडिया सॉरी वेस्ट कल्चर में आप देखो, वहां पे रात को 7 से 9 बजे भी क्लास होती है, 7 से 10 बजे तक भी क्लास होती है। उनकी पर्टिकुलर नीड क्या है? सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट, यानी कि हमें सस्टेनेबिलिटी के पास जाना है। सस्टेनेबिलिटी आपको एक सिंपल सिंपल फॉर्मेशन की बात करी है कि वो बेसिकली आपके एनवायरनमेंट से भी लिंक हो, आपके सोशल से भी लिंक हो, आपकी एक्सेप्टेंस हो, एंड देन एक्चुअली कंट्रीब्यूट इन योर फाइनेंशियल एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक एबिलिटी भी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ वी ऑल आर लिविंग ऑन प्लैनेट अर्थ, हम सब प्लैनेट अर्थ पे रहते हैं, डू एनीबडी नीड टू गो ऑन प्लैनेट मार्स अनलेस ही इज अ साइंटिस्ट, ठीक है। अब उसकी अपनी अपनी पसंद है ना, अपनी चॉइस है। अगर उसकी चॉइस नहीं है, या जिशान, मैंने तुम्हें क्लास से निकाल देना है, ये मैं कर सकती हूँ। अटेंडेंस मैंने तुम्हें बता दी है, बट अब मैं तुम्हें क्लास से निकाल दूंगी। चलो, द थिंग इज कि जब आप कोई भी चीज देखते हो आपके इर्द गिर्द, आपके दस, जैसे फॉर एग्जाम्पल, थैंक यू जुल्फिकार। अच्छा, जब भी आप कोई भी चीज देख रहे हो आपके इर्द गिर्द, फॉर एग्जाम्पल आप यूट्यूब भी देखते हो, मैं इस चीज को ऐसे कह देती हूँ, यूट्यूब देखते हो टू ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स। आप फ्रेंच सीखो, आप स्पेनिश सीखो, आप जर्मन लैंग्वेजेस सीखो। अगर आप बाहर नहीं भी जाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे बैठे हुए पाकिस्तान में बैठे एंटरप्रेन्योर्स का काम कर सकते हो। आप अपने घर में कोई डिफरेंट इनोवेशन सीख सकते हैं जो आपको फायदा दे, जो आपको सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेके जाए। फॉर एग्जांपल, आपको मेंटल सस्टेनेबिलिटी, पेंटिंग सीखो, कढ़ाई सीखो, सिलाई सीखो, वट एवर यू वांट। जो आप नहीं कर सकते, आपको अपने उस टाइम पीरियड से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी इंग्लिश को इतना इम्प्रूव करो, अल्लाह का वास्ता। पाकिस्तानी कौम पूरी दुनिया चीख चीख के अब थक गई है, अब तो बहुत बड़ा दौर आ गया है, प्लीज अब इंग्लिश सीख ले, ठीक है। आप दिन में पांच पांच वर्ड्स बेटर सीखो, आपको आ जाएगा। मैं अपनी 5 क्लास के बच्चों को ये कहती थी कि बेटा, आप रोजाना डिक्शनरी के 5 वर्ड सीखोगे ना, तो आपको चीजें इजी लगने लगेंगी, आपको मुश्किल नहीं लगेगी ऑक्सफोर्ड की बुक्स। तो बाकी से कहते थे ओके, वो डेली 5 वर्ड सीखते थे। डेली नहीं भी पढ़ते थे तो किताब सराहने रख के, मैं कहती थी कि किताब सराहने रख दो, रात को सोने से पहले बस 5 मिनट के लिए देख लो, जो सोते वक्त आप किताब खोल कर पढ़ते हो ना, वो सुबह तक आपके जहन में रहता है। वो अलग बात है, कुछ लोगों के सुबह एवेपोरेट वाटर वेपर्स बन के सर से निकल जाते हैं, और कुछ लोगों के दिमाग में रह जाते हैं, ठीक है। आपकी जो टेरिटोरियल डेवलपमेंट होती है, टेरिटोरियल डेवलपमेंट आपकी आती है, जो मैंने अभी बताया कि आपका इंटर रिलेशनशिप एस्टेब्लिशमेंट कैसा है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, आपकी ट्रांसपोर्ट कैसी है, आपकी जैसे फॉर एग्जांपल बीआरटी या पेशावर में है और मेट्रो यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में है। मैं कहती हूँ चलते फिरते बंदे के लिए नेमत है, वो नेमत, मतलब बेचारे गरीब बंदे के लिए वो जन्नत का काम करी होती है। उस टाइम पे आप इसी वाले एनवायरनमेंट में खड़े होकर भी आ जाते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होता।
the consuming part is کہ آپ نے اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کیا ہے. آپ لوکل ٹریفک، اتنی لوکل ٹریفک ہے، آپ اگر اس میں سفر کرو نا تو مطلب میرے پیسے ضائع ہو جائیں گے، جل جائیں گے کہ میں وہ رش میں پھنسی ہوئی ہوں. ایٹ لیسٹ آئی لائک میٹرو کہ وہ اتنے ٹائم پیریڈ میں مجھے وہاں گھر تک پہنچا دے گی، میری گاڑی رکے گی وچ از ایز سمپل. ٹھیک ہے. پھر آپ کے جو ٹیریٹریل ڈیولپمنٹ میں امپلائز آتی ہے کہ آپ کا پوٹینشیل اور کنسٹرینٹ کیا ہے. جیسے میں نے بھی کہا کہ اس کو سمپل کروں، امریکہ انگلینڈ میں تو نواز شریف بھی جا رہے تھے، شہباز شریف بھی جا رہے تھے، اتنے عرصے سے جا رہے تھے وہاں پہ. تو ہمیشہ سے یہ گاڑیوں کا کانسیپٹ ہے. BRT جو آج بنی ہے نا، مطلب ابھی کچھ عرصے میں بنی ہے، یہ ہمارے بچپن میں بن چکی ہونی چاہیے تھی انفارچونیٹلی. ٹھیک ہے. یہ ٹیریٹریل ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے تھے اس ٹائم پر. دین ہمارے ہاں جن علاقوں میں پانی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، وہ بھی ٹیریٹریل ڈیولپمنٹ ہے کہ آپ کا انفراسٹرکچر اسٹرانگ ہونا چاہیے، آپ کا ٹرانسپورٹیشن اسٹرانگ ہونا چاہیے، آپ کا سسٹم ہر بندے کو فیسیلیٹیٹ ہونا چاہیے. جیسے امریکہ، انگلینڈ، چائنا وغیرہ ڈفرنٹ کنٹریز میں دیکھو، انفیکٹ انڈیا میں دیکھو، ان کی باقاعدہ ایک سٹی سے دوسری سٹی تک باقاعدہ لوکل ٹرین چلتی ہے. ہمارے ہاں لوکل ٹرین ویسے چلنے کا رواج ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں بھی غربت ہے. انڈیا میں تو خیر بہت ہی غربت ہے نا، انڈیا تو بےچارے پاورٹی ریٹ کے نیچے بھی آ جاتے ہیں، بٹ وہیں پر وہ بہت ڈیولپڈ بھی ہیں. دے ہیو ویری اسٹرانگ اکانومی ایز کمپیئر ٹو پاکستان. ٹھیک ہے. تو ہمارا جو پوٹینشلی پلے ہوتا ہے، ہماری جو اکانومک گروتھ ہے، وہ ہم اس چیز میں دیکھتے ہیں کہ اکانومک گروتھ از نیسیسری ٹو کیپ دا پرومس دیٹ ایچ جنریشن ول ہیو the opportunity to become more prosperous than the preceding one. The popular term for which is the American dream. ہم ہمیشہ جو پراسپیرٹی کی بات کرتے ہیں، پراسپیرٹی کا مطلب ہوتا ہے سسٹینیبلٹی، پراسپیرس، ترقی یافتہ. پراسپیرس کہ آپ کو اب سکون ہے کہ بھائی میرے پاس پیسے بہت ہیں، کھلے پیسے ہیں میرے پاس. اکانومک گروتھ از نیسیسری ٹو کیپ دا پرومس کہ آپ کی جنریشن بھی آرام سکون سے کام کر سکتی. بیٹا جنریشن میں آپ کے کسی ایک بندے نے بہت اچھا کام کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی اگلی 7 جنریشن بیٹھ کے کھانا کھا رہی ہوتی ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ somebody has to work. کسی نہ کسی کو تو کام کرنا ہے. پھر یو ہیو ٹو اڈیپٹ دیٹ ابلٹی کہ آپ کے جو پرائمری گولز ہیں وہ کیا ہیں، یا آپ کے جو نارمل سمپل گولز ہیں وہ کیا ہیں. بٹ اٹس آلسو دا پراسپیرٹی فار دا نیشن کہ آپ کی نیشن وائز آپ کے پاس وہ کام ہے، آپ کی نیشن وائز آپ اسٹیبلشڈ ہو. جیسے فار ایگزامپل اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس، کل میں ایک ڈاکومنٹ دیکھ رہی تھی، نہیں سوری پکچر دیکھی، کہ جن لوگوں سے ہم ویکسین لے رہے ہیں کورونا کی، ان کے وزیر اعظم نے جو ہے وہ چھتری خود اٹھائی ہوئی تھی، اور ہمارے وزیر اعظم کی جو چھتری ہے وہ کسی اور نے اٹھائی ہوئی تھی. اٹس اے ویری اسمال میسج، ویری اسمال میسج کہ ہم لوگوں کو یہ پتا ہی نہیں چل رہا کہ وہ لوگ کیوں ترقی یافتہ اور ہم لوگ کیوں ناٹ ترقی یافتہ ہے. مینز ہم انڈر ڈیولپ ہے. اس کی وجہ ہے کیونکہ ایوری بڈی از ورکنگ فار ہز اور ہر لائف. ہماری نیشن کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا، پاکستان کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا. پتہ نہیں کیوں نہیں کام کر رہے. چلیں آئی ہوپ سو کہ کبھی نہ کبھی زندگی میں کام کرنا شروع کر ہی دیں گے. اگر کرنا شروع کر دیں تو کیا ہی بات ہے. ٹھیک ہے نا. پھر اب یہ جو ہم نے جب سارے ڈیولپمنٹ جو جتنے ہم نے مطلب یہ پڑھے ہیں ماشاء اللہ سے انسٹیٹیوشنز پڑھے ہیں، ان کا بیسکلی مقصد کیا ہے؟ ہمارے اوپر انٹروڈکشن ٹو سوشیولوجی اینڈ ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں کہ آپ کی سوشیولوجی آپ کو سوسائٹی کے بارے میں بتاتی ہے، آپ کی سوسائٹی کے بارے میں آپ کو ڈیولپمنٹ بتاتی ہے، اور وہ ڈیولپمنٹ سوسائٹی میں چینج لے کر آتی ہے. اب یہ آپ کی ڈیمانڈ ہے کہ ہر چیز یا ہر پرابلم روٹ جو ہے، جو کاز روٹ ہے، مطلب جو انیشیلی کاز روٹ ہے آپ کی سوسائٹی میں اس وقت چل رہی ہے، وہ کاز روٹ کیا ہے. کوئی بھی پرابلم ہے، جیسے اس وقت کرونا جو پرابلم ہے وہ کس کا پرابلم ہے؟ کسی ایک پرسپیکٹو کا ہے، کسی ایک جگہ کا ہے، یا ہر ایک کا پرابلم ہے؟ ایوری بڈی ہیز اے پرابلم. بٹ ہمارے کیوں زیادہ ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم چاہ کر بھی اس چیز کو کاپ اپ نہیں کر پا رہے، ہم اس چیز کے لیے محنت ہی نہیں کر پا رہے. ڈیفینیٹلی وہ چیز زیادہ ہی ہوگی. اب ایسا نہیں ہے، جیسے فار ایگزامپل میری دونوں بہنوں کو کورونا ہوا، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے بڑی تکلیف میں ٹائم گزارا، بٹ کسی نہ کسی کے لیے وہ کورونا جو ہے وہ پرابلمٹک ہے. کسی کے لنگس پرابلم ہے، کسی بیچارے کو کینسر ہے، اس بیچارے کے لیے پرابلم ہے. آپ کو افیکٹ نہیں کر رہا بٹ کسی اور کو تو کر رہا ہے نا. جب آپ ایز اے سوشل انسٹیٹیوشنز کی بات کرتے ہو تو سوشل انسٹیٹیوشن از بیسیکلی دا پارٹ آف دا سوسائٹی. یہ بہت سمپل ہے. آپ لوگوں کو میرا نہیں خیال کہ مجھے ساری چیزیں پڑھنے کی بھی ضرورت ہوگی، اتنی سمپل ہے. ہم یہاں سے کل سے سٹارٹ کریں گے. آپ نے سوسائٹی کے بارے میں پڑھا ہے، ایک براڈر پرسپیکٹو ہے. سوشل انسٹیٹیوشنز بیسیکلی میکنزم ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی میں ایک دوسرے کو بتانے کے لیے کہ آپ کو انڈر دس لا کام کرنا ہے. ہم نے یہ اتنے انسٹیٹیوشنز کے بارے میں پڑھا نا، تو اس لیے پڑھا، اس لیے میں نے اس کو لاسٹ میں دیا کہ یہ ہمارا وائنڈ اپ آف دا ہول کانسیپٹ ہے.
دیکھو ہمارے پاس سوسائٹی ہے، سوسائٹی سے ریلیٹڈ اگر ایک بندے کے ہاتھ میں اس کی چھتری ہے تو وہ چھتری بیسکلی صرف اس کو بچا رہی ہے، وہ چھتری کسی اور کے لیے بھی ہے، سب کے ہاتھوں میں چھتری پکڑی ہوئی کس ٹائم پہ؟ جب بارش ہوتی ہے۔ ویسے ہی بارش نہیں بھی ہو رہی تو آپ کو دھوپ سے چھتری بچا رہی ہے، تو ویسے ہی ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں جو بیسکلی ہم لوگوں کو بچاتے ہیں، ہماری ایکسپیکٹیشنز کو، ہماری سوسائٹی کو۔ سو بیسکلی سوسائٹی اور سوشل انسٹیٹیوشنز کا کام یہ ہے کہ ہمارے جو انٹر ریلیٹڈ سسٹم ہے، ہمارے سوشل رولز، ہمارے سوشل نارمز، جیسے فار ایگزامپل اگر پولیٹیکل آپ کے ایجنڈاز جو ہیں یا آپ کے لاز جو ہے وہ کام کرنا بند کر دے تو پالیسی کون بنائے گی؟ یہاں پہ تو سب راجا ہوں گے، یہاں پہ سب بادشاہ ہوں گے، یہاں پہ تو سب کنگ ہوں گے، کس کی اتھارٹی مانے گی؟ تو دیٹس وائی ہمیں جسٹس کے تھرو، لاز کے تھرو، ریگولیشنز کے تھرو ایک کو اتھارٹی وائز میں سینئر بنانا پڑتا ہے۔ آپ کے گھر میں ایک ہی لیڈ ہوتا ہے نا، لیڈ رول کون ہوتا ہے؟ آپ کا فادر۔ باقی سب کون ہوتے ہیں؟ مینیجرس۔ آپ مینیجنگ اسکلز کے حساب سے کام کر رہے ہوتے ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آپ کو سوشل نارمز اور اس آرگنائزیشن کی بیہیویئرلی آپ کام کرتے ہو، بلیفس پہ کام کرتے ہو، پیٹرنس پہ کام کرتے ہو، تو وہ اگین آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے سوسائٹی کے لیے۔ اب سوسائٹی کیونکہ گروپ آف پیپل ہے تو ہمارے کامن انٹرسٹ بھی ہو سکتے ہیں، جیسے میرے اور آپ کا کامن انٹرسٹ اس وقت کلاس ہے، مگر اس کے بعد ہمارے مٹیریل انٹرسٹ ہوں گے، کوئی جاب کر رہا ہے، کوئی جاب کر رہا ہے، کوئی ڈفرنٹ جگہ پہ، اور کوئی آرام سے گھر بیٹھ کے مونگ پھلیاں کھا رہا ہوگا، سوری مالٹے کھا رہا ہوگا، جس گرمیاں ٹائپ نا، تو مالٹے کھا رہا ہوگا۔ اب اس کے نارمز ڈفرنٹ ہے، ہمارے نارمز ڈفرنٹ ہے، ہماری فلفلمنٹ ڈفرنٹ ہے، ہماری نیڈ ڈفرنٹ ہے۔ ہر انسان اپنے آج سے نیکسٹ فیوچر کو بیٹر بنانے کے لیے کر رہا ہے، یا بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے آج کو قائم رکھنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل میں نے بھی کہا اگر آپ پڑھی لکھی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں نا تو آپ میں سے سب ہر بندہ پڑھی لکھے بندہ جو ہے نا وہ پڑھے لکھے طریقے سے اپنی زندگی گزار رہا ہوگا، اور وہ کوشش کر رہا ہوگا کہ ہم اپنا فیوچر بھی آج جیسا ہی بنائیں۔ اگر آج ایک بچے کے پیرنٹ جو ہے، جیسے میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ پیرنٹس آپ کو گھر بنا کے دے جاتے ہیں، آپ کی اولاد نکمی نکل آتی ہے،